جی مسٹر عبد الحلیم کیسے السلام ہیں؟ علیکم. اچھا اللہ یاری صاحب کیا حال چال ہے؟ اللہ کا احسان ہے. تھینک یو سر. اللہ کا بڑا احسان ہے. طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ کا بہت احسان ہے. آپ نے چائے شاید تیار کی ہوئی ہے؟ فی الحال کافی پی رہا ہوں. ہاں چائے چائے او بھی ہے. ماشاء اللہ، آج تو انشاءاللہ میں بھی پیوں گا آپ کے ساتھ. چلیں جی. کیا مکر لے کے آئے آج؟ آپ سے وعدہ ہوا تھا 2 شروع مناظروں کا کریں. انگلش زبان میں. ایک مناظرہ تھا ہاں ہاں انشاءاللہ. کہ عمر صاحب نے جو ابو بکر کی بیان کی پٹائی کی ہے، ٹھیک ہے نا. اور کون ایک سا؟ اور آپ کی آواز نہیں آ رہی. عمر صاحب نے ابو بکر کی بہن ام فروہ کی پٹائی جو کی تھی نا، عائشہ کے گھر پہ حملہ کیا تھا، اچھا اچھا. ہاں بلکہ ہاں عائشہ کو مارا تھا. بلکہ اچھا رائن یہی ہے کہ اس نے عائشہ کو مارا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وفات کے بعد. ٹھیک ہے، اس پر انشاءاللہ کریں گے نا کوئی اور دن. کریں گے. اب وعدہ دے دو نا. انشاءاللہ پہلے وعدہ ہو چکا ہے. کب کریں گے انگلش میں؟ ہاں وہ وعدہ ہو چکا ہے، انشاءاللہ اس پر کریں گے انشاءاللہ. ایک ہفتہ کافی ہے. نیکسٹ ویک. نہیں نیکسٹ ویک تو میں کافی 2 بیزی ہوں. ویکس. 2 ویکس. 1 2 ہفتوں سے میں کافی بیزی ہوں. وہ 2 ویکس. یہ پروگرامات ہیں نا، تو اصل میں دیکھیں یہ ان کا وہ سلسلہ رکتا نہیں ہے. تو اس وجہ سے ابھی اس ہفتے میں تھوڑا دیکھیں سا فارغ ہوا، تو ٹھیک ہے نا. ابھی میں نے اب آپ کاظم بھائی سے درخواست دیکھیں کی کہ کاظم دسمبر بھائی کچھ مناظرہ طے کرو نا. کے 9 تاریخ کو ہمیں دے دیں بس. ٹیوزڈے دسمبر 9. کیا خیال؟ نہیں 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 نہیں، میں انشاءاللہ آپ سے رابطہ کر لوں گا. چلیں. آپ ایک بالکل اور بھی ہوا تھا، بے طے فکر ہوا رہیں. تھا نا آپ سے. ایک اور بھی انگلش میں طے ہوا تھا. کون سا؟ 3 طے ہوئے تھے نا. آپ نے ایک موضوع انتخاب کیا تھا، بعد میں ایک اور موضوع بھی تھا. 3 تھا. تیسرا موضوع کیا تھا کاظم یار بھائی؟ یاد مجھے ہے آپ یاد کو؟ نہیں ابھی. یاد ہوگا. کیوں یاد؟ اب مجھے یاد. 3 موضوع طے ہوئے تھے. ایک موضوع پہ مناظرہ ہوا ہے. 2 موضوع رہتے ہیں. کاظم بھائی آپ ذرا بات کریں بھائی. ایک دفعہ میں ان کو کاظم بھائی کو دیکھا ہوں. اس وقت مجھے بالکل یاد نہیں ہے، وہ پروگرام دیکھ کے آپ اور پھر چیک کرنا پڑے گا. بالکل یاد چلو نہیں ہے انشاءاللہ مجھے. ابھی تو اس کو شروع کرتے ہیں نا. اور پھر اللہ یاری صاحب آپ بالکل بے فکر رہے، ہم انشاءاللہ کہیں جاتے نہیں ہیں. ہم آپ انشاءاللہ کرتے رہیں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ. آپ بے فکر رہیں. ٹھیک ہے، اوکے آپ بے فکر رہیں. صحیح. دیکھو یہ بھی جو ہے، شروع کریں. یہ میرے سامنے کوئی کلپ آیا تو مجھے یاد آیا چلو یار اللہ یاری صاحب سے وہ بات کرتے ہیں اس پر. تو میں نے کاظمی صاحب سے اس دن رابطہ کیا کہ چلو یار ہمارا تھوڑا سا فارغ وقت ہے، بحث مباحثہ کچھ ہو جائے. چلیں جی. کیا کون سا کلپ؟ مجھے تو پتہ ٹھیک ہے نہیں آپ یار. کس موضوع کے لیے تشریف لائیں. بتائیں. اچھا نہیں، وہ مجھے کلپ ملا آپ کا، کسی جی. ساتھی نے مجھے بھیجا کہ آپ نے کچھ دعویٰ کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس سے بھاگے، میدان احد سے بھاگے. آپ کہتے نہیں بھاگے؟ ہاں چلیں. آپ کچھ صحابہ بھاگے ہیں، مانتے ہیں. کچھ تو باقی ہیں، لیکن حضرت عمر کا وہ ہم ذکر کر رہے ہیں نا، کیونکہ اس کلپ کے اندر میرا خیال ہے آپ نے حضرت عثمان عمر بھاگا کا تھا. دعویٰ کیا تھا. عثمان بھاگا. ہیں؟ عثمان بھاگا. عثمان اس کو میں تو چھوڑو، کوئی عثمان کے لیے نہیں آئے ہیں ہم حضرت عمر کے لیے آئے ہیں نا. بھائی عثمان موضوع تو اس میں طے تو کوئی ہوا. نظر نہیں ہے نا. عثمان کو تو آپ مانتے کہ بھاگا. دیکھو عثمان آپ میری بات سنو نا. چلیں. آپ نے دعویٰ کیا حضرت عمر کا، میں ایک دعوے کے لیے آیا ہوں، 10 دعووں کے لیے نہیں. اچھا تو آپ وقت شروع کریں. دیکھیں طارق بھائی نہیں اس طرح نہیں ہوتا بھائی. اس طرح نہیں ہوتا. اس طرح سرجیکل آپریشن نہیں ہوتا نا. پورا موضوع واضح ہو جائے. کچھ صحابہ بھاگے آپ مانتے ہیں، کچھ صحابہ بھاگے، ٹھیک ہے نا. اور اس میں عثمان بھاگے ہیں، وہ اس کا تو آپ انکار نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. نہیں پھر یہ ابھی آپ عثمان کی پھر بات نہیں آپ ہو رہی نا. نہیں میں بات کر حضرت رہا ہوں. عثمان میں کی ابھی بات کرتا ہوں. میں کرتا ہوں. تو آپ نہیں کرنا چاہتے نہیں، ہیں نا، میں اگر کرنا آپ چاہتا بات ہوں. کرتے ہیں ٹھیک ہے، اگر آپ بات کرتے ہیں تو پھر وقت طے کرو نا. میں وقت بھی طے کرو. ابھی طے آپ کی کرتے 2 ہیں. منٹ میرے 2 منٹ، آپ کی 2 منٹ میرے 2 منٹ. وقت لگا لیں. وقت لگاؤ نا. وقت دیکھو ہم لگاتے ہیں. انسان ہے نا، ابھی انسان مناظرہ کی تو طرح شروع بات تو نہیں کرو ہوا نا. نا. ابھی تو مناظرہ تو شروع نہیں ہوا ہاں نا. تو پھر بھی دیکھو، پھر آپ بات کریں گے، میں بات کروں گا. میں نے ابتدائی آپ کو گفتگو اس طرح کہا ہے کرتے ہیں نا تھوڑا. چلیں آپ جی. مجھے آپ 1 کہتے منٹ ہیں دے تو دو بس. پروگرام مجھے 1 منٹ. یہ مجھے 1 منٹ دے دو بھائی، ٹھیک ہے نا. 2 منٹ کی ضرورت نہیں. دیکھیں کچھ صحابہ بھاگے ہیں، اس میں عمر بھی شامل ہے، اس میں عثمان بھی شامل ہے، ٹھیک ہے نا.
اور اگر زور لگا کے دیکھیں تو اس میں ابو بکر بھی شامل ہے۔ عرض یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ جو باغنا ہے یہ ایک اچھا کام ہے یا برا کام ہے، آپ ہمیں یہ بتائیں۔ ویسے 1 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ یہ جو باغنا ہے یہ فسق ہے یا ثواب کا کام ہے؟ یہ جو باغنا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا سزا، اگر یہ اچھا کام ہے تو چلیں بھائی، تو جو نہیں باغے یہ آپ کس اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ اچھا کام ہے؟ اگر یہ برا کام ہے، شریعت میں یہ حرام ہے، تو آپ بتائیں کس درجے کی حرام ہے؟ یہ فسق ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ صغیرہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر یا کفر ہے۔ ان باتوں یہ پہلے طے ہو جائے، پھر دیکھیں گے نا، یہ پہلے آپ مقدمات جو ہیں انہیں وہ طے ہو جائے، پھر دیکھتے ہیں کہ عمر اس میں بھاگے یا نہیں بھاگے۔ جی بسم اللہ، میں نے 1 منٹ بات کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں نے کاظمی صاحب سے رابطہ کیا اور میں نے کاظمی صاحب کو ایک خاص موضوع دیا۔ کاظمی صاحب کے پاس آڈیو بھی ہے، وہ آپ کو سنا سکتے ہیں، اور میں نے ان کو کہا کہ یہ آڈیو ان کو بھیج دینا حسن اللہ یاری صاحب کو، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر ایک خاص موضوع تھا، کسی اور کی بات نہیں ہوئی، نہ عثمان کی نہ ابو بکر کی۔ مجھے ایک خاص کلپ ملی جس کے اندر آپ نے ایک خاص دعویٰ کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے، تو اس وجہ سے اس کے جواب میں نے آڈیو بھیجا، ٹھیک ہے؟ اب آپ جو دعویٰ کریں گے، یعنی جس چیز کا دعویٰ کریں گے کہ فلاں فلاں ہوا، یہ باغنا ہوا، اور اس باغنے پر جو آپ دعویٰ کریں گے اگر وہ دعویٰ درست ہوگا تو میں اس کے اس بات میں ہاں یا اس کی نفی میں نہیں کر دوں گا، جو بھی آپ کا دعویٰ ہو، چونکہ آپ مدعی ہیں نا، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ دعویٰ کریں گے اور آپ کا دعویٰ صاف ہو کہ دیکھو حضرت عمر باغ چکے اور اس باغنے کا یہ حکم ہے، تو پھر انشاءاللہ اس سے ہم آگے چل سکیں گے۔ دیکھیں، میں نے عرض کیا نا، آپ کو میرے سوالات کا جواب دینا ہوگا۔ یہ پہلی بات یہ کہ آپ نے وہ آڈیو بھیجا، میرا تو میں نے کاظمی صاحب کو بتایا کہ مجھے نہ آڈیو بھیجو اور نہ کسی کا آڈیو مجھے فارورڈ کرو، اسی لیے آپ نے مجھے نہ آپ کا آڈیو فارورڈ کیا اور نہ مجھے بتایا کہ عبد الحلیم صاحب آ رہے ہیں۔ مجھے پتہ بھی نہیں تھا کب آ رہے ہیں، اس لیے میں سرپرائز ہو گیا کہ آپ آ گئے، اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ میرے کوئی بڑی بات نہیں ہے، بتا دیتے تو اچھا تھا، لیکن انہوں نے بتایا نہیں۔ لیکن یہ کوئی اہم بات نہیں، اور یہ آپ کا قصور نہیں ہے، یہ کاظمی صاحب کا قصور ہے کہ انہوں نے مجھے نہیں بتایا۔ لیکن ابھی جب آپ تشریف لائے نا، تو آپ ہمیں بتائیں نا، یہ چھوٹی موٹی سوال ہے، اس کا جواب آپ کیوں نہیں دے رہے؟ کس سے چالاکی کر رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں عوام کو سمجھ نہیں آتی کہ جنگ سے بھاگ دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان میں چھوڑ دینا، یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ اگر بری بات ہے، کس درجے کی بری بات ہے؟ فسق ہے، کفر ہے، صغیرہ ہے، کبیرہ ہے؟ یا آپ بتائیں لوگوں کو، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر بتائیں کہ کیا عثمان بھاگا ہے نہیں بھاگا؟ عمر کا اگر آپ جان بچائیں تو عثمان کا کیا کریں گے؟ اس کا بھی ہمیں جواب دینا بھائی۔ عثمان آپ کے لیے اہم نہیں ہے، وہ صحابی نہیں ہے، خلیفہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، دیکھا جس طرح میں نے کہا نا کہ اگر آپ واضح کریں گے کہ کس طرح کا بھاگنا آپ مراد لے رہے ہیں، تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو چونکہ آپ نے صاف بات کی کہ جنگ میدان سے بھاگنا، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے یہی کہا تھا نا، جنگ میدان سے بھاگنا، میدان جنگ سے بھاگنا یہ حرام کام ہے، یہ فسق ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ ایک آدمی میدان جنگ سے فرار کر لے، بھاگ لے، گھر چلا جائے، تو پھر وہ بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، جہاں تک حضرت عثمان کی بات ہے، چونکہ یہ ایک مناظرہ ہے اور بہت لمبا ہو جائے گا اگر ہم دونوں شخصیتوں پر بات کر لیں، تو اس وجہ سے جس طرح میں نے کہا کہ دیکھو، انسانوں کی طرح بات کرو نا، انسانوں کی طرح سنو، یہ کیا اخلاق ہے کہ یار آپ ایسے ہنس رہے ہیں جیسے جانور ہے، ٹھیک ہے؟ اخلاق آپ کا نہیں، تمیز سے بات کریں، تمیز سے بات کریں۔ یہ تمیز ہے؟ ہنسنا، ایسے ہنسنا یہ کوئی تمیز ہے؟ ہنسنا بدتمیزی نہیں، آپ دوسروں کو جانور کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں نے جانور نہیں کہا، میں نے آپ کو جانور نہیں کہا، میں نے کہا اس طرح کا ہنسنا ٹھیک نہیں ہے۔ اب میں بات کر رہا ہوں، ایک منٹ، آپ کا 1.5 منٹ ہو گیا، خاموش، اب میری باری۔ ٹھیک ہے، دیکھیں میرے محترم ناظرین، یہ خود اس نے تیاری کی ہے، مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ یہ آ رہا ہے، مجھے پتہ بھی نہیں ہے کس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہے، میں تو ویلکم کرتا ہوں، لیکن عرض یہ ہے دعویٰ کر رہا ہے تیاری نہیں ہے، دعویٰ کر رہا ہے تیاری نہیں ہے،
نہیں وہ آپ عبد الحلیم وہ تو صاحب ذرا آپ پروموٹ ہوئے پتہ وہ نہیں ایک سال پہلے پرانا کلپ دیکھا آپ نے، کب کا کلپ دیکھا نا، مجھے تو نہیں معلوم کہ آپ کس لیے آئے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کرو 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 بات کرو، یار ہی نہیں ہے. تو عرض یہ ہے کہ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ بھاگنا اچھا کام ہے یا برا کام ہے، یا اگر برا کام ہے یہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، فسق ہے، کفر ہے، کیا چیز ہے؟ اس کا جواب نہیں کہتے. آپ کہتے ہیں کہ برا کام ہے. بھئی آپ اپنا موقف بتاؤ نا. میں نے جو اپنا لوگ موقف بتایا نا. نہیں بھئی میری بات نہ کاٹو نا، میری بات نہ کاٹو نا، ایک منٹ کا ایکسچینج ہوتا ہے نا. آپ بتائیں کہ یہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے. اگر برا کام ہے تو برائی کس حد تک ہے، فسق ہے یا کفر ہے؟ پھر آپ بتائیں کہ آپ مانتے ہیں کہ عثمان بھاگا. پھر آپ کا صرف یہی ادعا ہے کہ عمر نہیں بھاگا نا. ہمارا تو موقف ہے کہ عثمان بھی بھاگا. آپ کا کیا موقف ہے؟ اور اگر آپ عمر کا جان بچانا چاہتے ہیں تو عثمان کا کیا کریں گے؟ ایک منٹ ختم ہو گیا ہے. ہاں خطہ ایک منٹ ختم ہو گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ما قبل والی میری ٹن میں نے صاف بتایا میرا موقف یہ ہے کہ جو آدمی میدان جنگ سے بھاگ جائے، گھر چلا جائے، تو وہ آدمی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. ٹھیک ہے، وہ بہت بڑا گناہ ہے. تو میں نے یہ بات صاف کر لی. یہ مت کہنا کہ میں نے یہ میرا موقف ہے. یہ اہل سنت والجماعت مسلمانوں کا موقف ہے. جو آدمی جنگ میدان سے بھاگ جائے، گھر چلا جائے خوف کی وجہ سے، ٹھیک ہے، خوف کی وجہ سے وہ ڈر جائے، بزدل ہو جائے، تو وہ آدمی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. ٹھیک ہے. اب میں اس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور آپ کا دعویٰ ہے، چاہیے 1 سال پہلے ہو، چاہیے 10 سال پہلے ہو، چاہیے 1 ہفتہ پہلے ہو، آپ کا دعویٰ ہے کہ حضرت عمر بھاگے. آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ کیونکہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کبیرہ گناہ کا مرتکب ٹھہراتے ہیں. تو اگر آپ اس کو کبیرہ گناہ کا مرتکب ٹھہراتے ہیں، میں آپ کو پوچھتا ہوں آپ کے پاس دلیل ہے یا نہیں؟ ایک منٹ ختم ہو گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، پچھلے دفعہ آپ ان کا کلپ لگا کے دیکھیں، ابھی جو پچھلی ٹرم میں بات کی انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا یہ موقف ہے یہ گناہ کبیرہ ہے. انہوں نے یہ کہا تھا، اپنا موقف سے نہیں بتایا. ابھی جو ہے کہتا ہے ہمارا موقف ہے اگر خوف کی وجہ سے بھاگ جائے. اگر آپ ثابت کریں کہ خوف کی وجہ سے بھاگا ہے تو یہ فسق ہے. اگر ہم یہ ثابت نہیں کر سکے، ہم صرف نے بھاگنا ثابت کیا، تو پھر آپ کا کیا موقف ہے؟ میں نے تو نہیں پوچھا تھا نا آپ کا کہ اگر خوف کی وجہ سے بھاگے. اگر بھاگ جائے، تاریخ میں لکھا ہو کہ ایک شخص بھاگے، تصریح نہ ہو کہ خوف کی وجہ سے بھاگے، پھر آپ کا موقف کیا ہے؟ پھر آپ عثمان کو کیوں آپ اسکپ کر کے جاتے ہیں بھائی؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ فسق ہے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ عثمان فاسق ہے. پھر بھی آپ کا مذہب باطل ہے. وہ تو آپ انکار ہی نہیں کر سکتے، وہ آپ کی کتابوں میں موجود ہے. اس کی اسانید تو بہت زیادہ ہے، بخاری میں موجود ہے اس کا فرار کہ وہ عثمان بھاگ گیا تھا احد سے. پھر آپ ہمارے سوال کا ہمارا موقف یہ نہیں ہے کہ اس احد سے فرار کرنا صرف فسق ہے. ہمارا موقف یہ ہے، قرآن میں صراحتاً موجود ہے کہ احد سے جو لوگ بھاگے تو وہ کافر ہیں. یہ فسق نہیں، یہ کفر ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو اللہ یاری صاحب نے ابھی یہ کہا کہ روافظ اور اللہ یاری صاحب کا موقف یہ ہے کہ جو آدمی بھاگے وہ صرف گناہ کبیرہ نہیں ہے، وہ کفر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کے لیے انشاءاللہ وہ ثابت کریں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تمام ناظرین سامعین دیکھ رہے ہیں کہ یہ کفر ثابت کریں گے. میدان جنگ سے بھاگنا یہ کفر ثابت کریں گے. لیکن اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی خوف کے بغیر کوئی آدمی چلا جائے، آواز نہیں آ رہی. تو پھر اس آواز آ رہی ہے. السلام علیکم. آواز صحیح ہے، آ رہی ہے جی وہ ٹھیک. اچھا طارق بھائی آ رہی ہے. اچھا جی انہوں نے کہا کہ کیا اگر وہ خوف بغیر اگر وہ چلا جائے، اس کی مختلف صورتیں ہیں. جب انشاءاللہ تعالی ہم میدان میں آئیں گے، میدان مناظرے میں، اگر یہ تھوڑی سی وہ بہادری وہ کر کے نا وہ آ جائے تو انشاءاللہ پھر اس مسئلے کو صاف کریں گے. لیکن میں اسے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دعویٰ کیا تھا حضرت عمر کا، اس سے آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ حضرت عمر کا نام لینے سے کیوں ڈرتے ہو؟ آؤ نا میدان میں اور ہم بات کرتے ہیں. آپ دیکھیں میرے محترم ناظرین، ہم کہتے ہیں کہ احد سے بھاگنا، ہم نہیں کہتے مطلقاً بھاگنا. جو لوگ احد میں بھاگے ان کے متعلق قرآن مجید میں تصریح موجود ہے کہ یہ فاسق ہیں اور یہ کافر ہیں اور یہ دین سے خارج ہیں. یہ صراحت کے ساتھ کئی آیات میں موجود ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہماری باتوں پہ توجہ دے جو ہم قیود لگاتے ہیں. دوسری بات یہ کہتے ہیں اگر کوئی خوف کی وجہ سے بھاگے تو پھر وہ فاسق ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ دلیل مصرح نہ ہو حدیث میں،
روایت میں، تاریخ میں، کہ ہم نہیں کہتے بغیر خوف کے بھاگا، ہم کہتے ہیں مسرح نہ ہو، فلان شخص فرار ہوا ہے، بھاگا ہے، وہ ہمیں اس کے دل کی حالت میں نہیں معلوم کہ کس لیے بھاگا ہے بھائی، چھوڑ کے چلا گیا، ہو سکتا ہے خوف کی وجہ سے بھاگا، ہو سکتا ہے کوئی چیز وہ تاریخ میں مذکور نہیں ہے، تو پھر آپ کا کیا موقف ہے؟ اپنا موقف واضح کرو نا، کیا فسق ہے یا نہیں ہے؟ عمر کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے کہ عمر بہت سے بھاگے تھے، اس کے دلائل موجود ہیں ہمارے پاس، عثمان بھی بھاگے تھے، عثمان کا کیوں جواب نہیں دے رہے آپ؟ ختم ہوا ٹائم۔ اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح انہوں نے کہا نا کہ حضرت عثمان کا جواب، میں نے وہ جواب دے دیا، اور میں بار بار اس پر میں دوبارہ نہیں جاؤں گا۔ میں نے اگر آپ اور آپ کے میڈیٹر کے درمیان روابط ٹھیک نہیں ہیں، اور اگر وہ آپ کو صحیح باتیں نہیں پہنچا رہے ہیں، وہ میرا قصور نہیں ہے، پھر آپ ان کو ماڈریٹر نہ بنائیں، ٹھیک ہے؟ آپ کسی اور کا نمبر دے جو آپ کو موضوع بتائے گا۔ اگر انہوں نے آپ کو نہیں بتایا اور انہوں نے آپ کو پھنسا دیا اس جنگل کے اندر اور اس شیر کے پنجے کے اندر، تو وہ میرا قصور نہیں ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے؟ تو آپ دوبارہ اپنے ماڈریٹر سے بات کریں کہ آپ نے مجھے موضوع 2 دن ہو چکے ہیں، آپ نے مجھے موضوع کیوں نہیں بتایا؟ تیسری بات، انہوں نے کاظمی صاحب نے مجھے خود کہا ہے کہ اختیار ان کا ہوتا ہے، آپ کا اختیار نہیں ہے، تو اختیار ان کا ہے۔ اگر انہوں نے جھوٹ بولا، میرا قصور نہیں ہے، تو میں نے حضرت عثمان، حضرت عمر پر بات ہوگی۔ اگر آپ کے پاس دلیل ہے، دلیل لاؤ۔ ختم ہے محترم ناظرین، دیکھیں اگر یہ عثمان کے متعلق، یا بتائیں کیوں جواب نہیں دینا چاہ رہے؟ کہتا ہے میں نے بتایا کہ میں عثمان کے متعلق بات نہیں کروں گا، یہ کیا مطلب ہے کہ بات نہیں کریں گے؟ کیوں بات نہیں کریں گے عثمان کے متعلق؟ دیکھیں جب آپ خود مان چکے ہیں کہ جنگ سے فرار کرنا یہ فسق ہے، اور عثمان تو بالوضوف ہے، اس میں تو کوئی نزاع ہی نہیں ہے، اس میں تو آپ تضعیف نہیں لا سکتے نا کہ حدیث ضعیف ہے، کچھ بھی ہے، اس میں تو شک شکوک بھی نہیں لا سکتے، عمر کے متعلق بھی نہیں لا سکتے۔ شیر کے پنجے میں آپ پڑ چکے ہیں، شیر کے دام میں آپ پکڑے گئے ہیں، آپ نہ آگے جانے کا راستہ نہ پیچھے جانے کا راستہ ہے۔ وہ بھائی عثمان اگر فاسق ہے تو ان کا مذہب تباہ ہے نا، جس کا امام ہی فاسق ہے، جس کا امام ہی فاسق ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، جہنم کا مستحق ہے، ان کا مذہب کیسے حق ہو سکتا ہے؟ یہ ہمیں سمجھا دے بھائی، عثمان کے متعلق اپنے جواب نہ دینے کی وجہ وہ بتائیں، کیا وجہ ہے؟ اگر شراب پینا حرام ہے، دیکھیں شراب پینا حرام ہے تو پھر کہتے صرف عمر نے نہیں پیا، ہم ثابت کر صرف تو فلانے نے پی لیا بھائی، تو یہ تو کوئی بات ہوئی؟ وہ بھی تمہارا امام ہے، یہ بھی تمہارا امام ہے۔ وقت ختم ہوا، یا جاؤ 1 منٹ ختم۔ اچھا تو ٹھیک ہے، تو پھر انشاءاللہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہم شامل کر دیتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باغے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم حضرت علی کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، اور پھر ہم جو آپ کا 12واں امام ہے اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں کہ 12واں وہ بھی باغا ہے، اور حضرت حسین کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی باغے، اور ان کی بھی بزدلی آپ کی کتابوں کے اندر آپ کے اصولوں کے مطابق وہ ثابت ہے، اور پھر حضرت حسن کے بارے میں بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے کہ تمام شخصیات، نہیں، ایک شخص، ٹھیک ہے؟ اگر تمہارے پاس دلیل ہے بھائی، ہمارے پاس بھی دلیل ہے انشاءاللہ تعالی، ہم دکھائیں گے انشاءاللہ۔ تم اپنی دلیل رکھنے سے ڈرتے ہو، کیوں ڈرتے ہو؟ سامنے رکھو نا دلیل، حضرت عمر کے بارے میں بحث، اور انشاءاللہ پھر ہم الگ موضوع رکھیں گے حضرت عثمان کے لیے۔ ٹائم ختم ہے، ختم ہو گیا۔ لوگوں نے ان کا مناظرہ پہلے بھی دیکھا تھا کہ آیت ہے اس پہ بات کرنے کے لیے، اپنے حدیث قرطاس پہ بات کر، حالت ان کی دیکھی تھی نا، حالت میں ان کی کیا حالت ہو چکی ہے، لوگ سب یاد رکھتے ہیں کہ کس طرح ریڈ ہو کے آپ یہاں سے چلے گئے تھے، ٹھیک ہے؟ دوسری بات کہ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ امام حسین علیہ السلام جنگ سے بھاگیں تو وہ جنگ ہمیں دکھا دینا، وہ لکھ دینا، ہم بالکل جواب دیں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ امام امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کسی جنگ سے انہوں نے اپنا پشت جنگ کی طرف کیا، وہ بھاگیں، وہ دکھا دینا بھائی، ہم جواب دیں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی حدیث ہے کہ ہمارے 12ویں امام علیہ السلام کسی جنگ سے فرار، وہ دکھا دینا، جواب دینا ہماری ذمہ داری۔ وہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کا کام ہی جھوٹ بولنا ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ آپ کو شرم ہی نہیں ہے، جھوٹ کے علاوہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں۔ ہمارے پاس واضح دلائل ہے کہ عمر بھاگ گئے، آپ عثمان کے بھاگنے کا رد نہیں کر سکتے۔ دیکھو اگر عمر سے ہم ہاتھ بھی اٹھائیں نا، ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے عمر سے، ہاتھ بھی اٹھائیں پھر بھی آپ کا مذہب باطل ہے، کیونکہ آپ مان چکے جنگ سے بھاگنا فسق ہے، اور عثمان کا آپ انکار ہی نہیں کر سکتے۔ 1 منٹ ہو گیا۔ دیکھو میرے حضرات سامعین ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دلیل کیوں نہیں لا رہے؟ میں دیکھو ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ یاری صاحب، حضرت عمر اگر بھاگے تو دلیل لاؤ، صاف بات ہے،
دلیل اگر فاسق ہے، فاجر ہے، کافر ہے، مرتد ہے، پاگل ہے، جو بھی ہے، تو دلیل پلیز، دلیل پلیز پلیز یارا دلیل لاؤ نا، دلیل لاؤ. وائی نو دلیل، وائی نو دلیل؟ دلیل کیوں نہیں لا رہے ہو؟ دلیل لاؤ. حضرت عمر باغے تو دلیل لاؤ، دلیل. ٹھیک ہے، دلیل پلیز، دلیل. عثمان کو چھوڑو، 12ویں کو چھوڑو، چھوڑا بھائی 13ویں کو چھوڑو، دلیل لاؤ، دلیل. ٹھیک ہے، دلیل لاؤ، دکھاؤ وہ کہاں ٹائم بھاگے. تم دکھا 1 نہیں منٹ ہو سکتے گیا. ہو. محترم ناظرین، دلیل تو مناظرے میں لایا جاتا ہے نا، ابھی تو ادعا بیان کیا جاتا ہے. ہمارا ادعا ہے کہ عمر بھی بھاگے، عثمان بھی بھاگے. عمر کے بھاگنے پہ بھی دلیل دیں گے، لیکن آپ کیوں فوکس کر رہے ہیں عمر پر؟ دیکھیں، اگر آپ ثابت بھی کریں کہ عمر کے بھاگنے کی حدیث جو ہے ضعیف بھی ہے، اگر آپ ثابت بھی کریں، عثمان کے متعلق تو کچھ بھی نہیں کر سکتے نا. نتیجہ تو ایک ہی ہوگا. کیونکہ دیکھیں شیخ صاحب، اس سوال کے جواب دیں، نتیجہ ایک ہی ہوگا. کیونکہ آپ مان چکے ہیں کہ بھاگنے والا جنگ سے، میدان جنگ سے وہ فاسق ہوتا ہے. عثمان کے بھاگنے پہ تو آپ کچھ بھی نہیں لا سکتے نا. اگر آپ انکار کرتے کہہ دو کہ بھائی میں انکار کرتا ہوں، عثمان نہیں بھاگے. آپ جو کہہ رہے ہیں، پھر دلیل لینا ہمارا کام ہے. ہم عثمان کا بھی ثابت کریں، عمر کا بھی ثابت کریں گے. آپ صرف یہ وجہ بتائیں نا. ابھی تو مناظرہ شروع نہیں ہوا، مناظرے کے مقدمات ہیں. آپ وجہ بتائیں کہ آپ عمر پہ کیوں فوکس کر رہے ہیں. ہمارا یہ ادعا تو نہیں کہ صرف عمر بھاگا، ہمارا ادعا یہ بھی ہے کہ عثمان بھی بھاگا ہے. اور ہمارا ادعا یہ، اور آپ نے اس بات کا بھی جواب نہیں دیا کہ اگر کوئی شخص فرار ہوتا ہے، وہ یہ مصرح نہیں ہوتا کہ کس لیے بھاگا، پھر بھی وہ فسق ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ جی. ہو گیا ٹائم. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں دوبارہ وہی بات کروں گا کہ دیکھو، یہ ایک مناظرہ ہے. ایک مناظرے میں ایک دعویٰ پیش کیا جاتا ہے اور اس کا جواب. 2 دعوے، 3 دعوے، 4 دعووں کا مناظرہ میں نہیں کرتا ہوں. آپ نے ایک دعویٰ کیا ہے، اس کو آسانی سے، اور دیکھو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، لوگوں نے پہچان لیا. جب دیکھو تم اس طرح کرتے ہو نا، او اللہ یاری صاحب، جب تم اس طرح کرتے ہو نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر بہت پریشانی گزر رہی ہے. جب تم اس طرح کرتے ہو نا، یہ دیکھو ہنس رہے ہیں کیوں، مجھے پتا ہے نا. میں تم سوال کے جواب دے دو. ہمیشہ اس طرح کرتے ہیں نا، آپ تو اس کا سوال کے جواب مطلب دے یہ دیں ہے کہ کہ بڑا عثمان، پریشان ہے. یہ دلیل نہیں دے سکتا کہ حضرت عمر بھاگے. To all my audience, English audience, Allah Yari is here, and I am asking Allah Yari to prove that Umar ran from the battlefield, and look, he can't do it. He won't come on to it. Time finished. So the debate has not started yet. Inshallah, tabaraka wa ta'ala, when the debate starts, I'll present my proofs why Umar ran away from the Battle of Uhud. However, I'm asking now, ابھی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ وجہ بتائیں نا، ابھی مناظرہ شروع نہیں ہوا. آپ سب کو کیوں بیوقوف بنا رہے ہیں؟ دیکھیں، میرا استدلال یہ، میرا موقف یہ ہے کہ میدان احد سے بھاگنا یہ کفر ہے. آپ کہتے ہیں آپ کے امام بھی بھاگے ہیں، وہ دکھا دینا بھائی. کچھ بھی، یہ ایسا جھوٹا آدمی، بے شرم آدمی، وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. امام حسین علیہ السلام میدان سے بھاگے، امام 12ویں امام، کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، وہ دکھا دینا بھائی، وہ دکھا دینا. تم آپ ہمیں بتائیں، عثمان کے فرار کو آپ تسلیم کرتے ہیں یا تسلیم نہیں کرتے؟ یہ موضوع ایک ہی ہے. احد سے جو لوگ بھاگے ہیں بھائی، احد سے بھاگے ہیں، عمر بھی بھاگے ہیں، عثمان بھی. اس میں کون سا ٹائم لگتا ہے؟ بخاری کے ایک حدیث دکھانے میں مجھے 1 منٹ لگیں گے کہ عثمان بھاگا. مذہب آپ کا بہرحال باطل ہوگا، کیونکہ اگر آپ کا امام، آپ نے خود کہا کہ جنگ سے بھاگنا فسق ہے، وہ فاسق اس کا ثابت ہو گیا، تو پھر آپ کا مذہب اساسی سے باطل ہے. چاہے آپ یہ ثابت کریں کہ عمر کے بھاگنے کی کہانی جو ہے وہ غلط ہے. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو، جس طرح میں نے سمجھایا کہ ایک مناظرے کے اندر ایک ہی دعویٰ ہوتا ہے اور اس دعوے کا جواب ہوتا ہے. یہ ایک الگ دعویٰ ہے عمر بھاگے، یہ ایک دوسرا دعویٰ ہے کہ عثمان بھاگے. دونوں کے دلائل الگ الگ ہیں، دونوں کے وجوہات الگ الگ ہیں. اس وجہ سے یہ ایک ہی مناظرہ ہے. دوسری بات، اس نے یہ کہا کہ اگر حضرت عثمان بھاگ جائے تو ہمارا عقیدہ غلط ہے. یہ درست نہیں ہے. کیوں؟ ہماری امامت باطل نہیں ہوتی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان سے پہلے آتے ہیں. تو ہمارا جو عقیدہ ہے اور ہمارے جو ہم جو مانتے ہیں ان کو خلیفہ، وہ برقرار رہتا ہے، کیونکہ حضرت عمر حضرت عثمان سے پہلے آئے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو جس طرح میں نے 1 منٹ is over. تو یہ غیر محترم ناظرین، عثمان پہ کیوں بات نہیں کرنا چاہتا؟ بھائی ہمارا ادعا کہ دونوں بھاگے نا.
ہمارے دائی دونوں حضرات بھاگے ہیں, ٹائم ہی نہیں لگے گا عثمان کے دکانے میں. طبری میں ہے, بخاری میں ہے, وہ سب نے روایت کی کہ عثمان نے بھاگا ہے. اور عثمان نے بلکہ یہودی بننے کی کوشش کی تھی, یہودیوں میں جانے کی کوشش کی تھی. اس کی بہت ہی وہ ایسے بھاگا تھا کہ مدینہ اس کو نظر نہیں بھی آیا. مدینہ سے 3 دن آگے چلا گیا, اور جب واپس آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ تو بہت دور بھاگے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ اس پہ کیوں بات نہیں کرنا چاہتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رد ہی نہیں کر سکتا بھائی, یہ صرف عمر پہ فوکس کرنا چاہتا. اور پھر یہ کہنا کہ اگر عثمان فاسق فاجر بھی ہمارا مذہب باطل نہیں ہوتا. بھائی کب سے یہ اس کو خلیفہ راشد, پھر اٹھا دو اس کا نام خلیفہ راشد. کیوں کہتے ہیں خلیفہ راشد ایک ہی ابو عمر ہے, تو اس کو خلیفہ راشد کیوں کہتا ہوں؟ ایک شخص جس کا فسق آپ کے صحیح ترین کتابوں میں شامل ہے, گناہ کبیرہ شامل ہے, بلکہ ہمارے نزدیک وہ کفر ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو کیوں تم اپنا امام مانتے ہو, اپنا پیشوا مانتے ہو, اور اس کو خلیفہ, اس سے پہلے اگر کوئی آیا وہ باغ جنگ سے بھی نہیں بھاگا, تو اس سے مطلب یہ تو نہیں کہ یہ فاسق ہے. یہ فاسق ہے. اگر 1,24,000 انبیاء میں 4-5 انبیاء ثابت ہوئے کہ کافر تھے, تو اسلام اس سے باطل نہیں ہوتا. ٹائم اوور. ٹائم. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ناظرین, آپ نے دیکھا کہ یہ دوبارہ مناظرہ جان بوجھ کے یہ شروع نہیں کروانا چاہ رہا ہے, کیونکہ یہ حضرت عمر کے بھاگنے پر دلیل نہیں دے سکتا. میں اللہ کی قسم کہتا ہوں کہ یہ آدمی ڈر رہا ہے. I swear by Allah, this individual is scared because until now he has been saying to people, اب تک یہ کہتے رہے لوگوں کو کہ عمر بھاگے, عمر بھاگے, عمر بھاگے. ابھی جب عمر کا غلام آیا اور دلیل مانگی تو یہ دے نہیں سکتا. یہ بھاگ رہا ہے عثمان کی طرف, یہ بھاگ رہا ہے عثمان کی طرف. عثمان کو ذرا چھوڑو, اس کے لیے ہم الگ مناظرہ رکھیں گے. ٹھیک ہے بھائی, عثمان کے لیے الگ مناظرہ رکھیں گے. اب بات ہوئی, کب رکھیں گے؟ بولو کب رکھیں گے, اب بتاؤ. وہ ہم رکھیں گے انشاءاللہ, کوئی بات نہیں. اس طرح نہیں ہوتا, اس طرح نہیں ہوتا. کیا مطلب اس طرح نہیں ہوتا. پہلے بھی آپ مجبور تو ہمیں نہیں کر سکتے. دیکھیں عبد الحلیم صاحب, میرا وقت ہے. نہیں, مجھے 15 سیکنڈ اور دے دو. اس کو وقت دے دو. جی دے دو. ہاں جی. تو جس طرح میں نے کہا کہ تم نے دعویٰ کیا ہے, ابھی دعویٰ ثابت کرو. عثمان کو چھوڑو, باقی کو چھوڑو. تم نے کہا, I've told him and I'm saying in front of everybody, we're asking him to prove Umar fled. Prove it if you've got dalil. If you haven't, stay quiet. Okay. ان کو ایک بار ہم سمجھا رہے ہیں کہ ہم عمر کے فرار سے ہم نے ہاتھ نہیں اٹھایا. ہم کہتے ہیں عمر فرار ہوئے تھے, اور یہ فرار کفر بھی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ فرار کفر بھی ہے, یہ ہمارا موقف ہے, اور ایسے ہم نے ہاتھ نہیں اٹھایا. یہ عثمان کے موضوع پہ کیوں بات نہیں کرنا چاہتا؟ اب کہتا ہے میں اس میں لیے الگ مناظرہ رکھوں گا. ابھی اسی مناظرے میں اس میں بات ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ بہت ہی مختصر ہے. میں دکھا دوں گا عثمان, میں اسی مناظرے کے ضمن میں اپنے ٹائم میں عثمان کا بھی فرار بھی دکھا دوں گا. ان کا کام ہے جواب دینا, کیونکہ یہ کہتے ہیں میں الگ مناظرہ رکھوں گا, پھر یہ غائب ہو جائے گا, کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اس نے 2-3 مہینے پہلے ہمیں ٹائم دیا تھا کہ عمر نے جو عائشہ کے گھر پہ حملہ کیا تھا, اور اس میں عائشہ اور ام فروہ کی پٹائی کی تھی عمر بن الخطاب نے. دوسرے اگر عائشہ کا نام لے لینا بے احترامی سے, یہ کہتے ہیں کافر ہو گیا. یہ خود ان کے اپنے خلیفے کی یہ حالت ہے کہ اس نے عائشہ کے گھر پہ حملہ بھی کیا, اس کی پٹائی بھی کیا, اس کی پھوپھی کی بھی پٹائی کیا. ابو بکر کے اس سے زیادہ بےزتی کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی بیٹی کی اور اس کی بہن کی پٹائی عمر گلی میں سب کے سامنے کرتے ہیں. انہوں نے وعدہ بھی دیا تھا کہ اس میں مناظرہ کریں گے. اب بات تو یہ چاہیے تھا جس پہ آپ کا وعدہ تھا اس موضوع پہ مناظرہ کرتا ہے نا, اس پہ تو آپ مناظرہ نہیں کر رہے, آپ کو یاد بھی نہیں ہے. کہتے وہ میں بھول گیا ہوں, وہ کبھی اور کریں گے. تو ابھی آپ نے جو کہا کہ عثمان پہ مناظرہ ہوگا, ابھی بتاؤ ابھی کب مناظرہ کریں؟ ٹائم ابھی دے دو, یا اسی وقت مناظرہ کرو اس پہ بھی, دونوں پر. دیکھو, میں کوئی بچہ نہیں ہوں کہ آپ مجھے آ کر یہ کہیں اور مجبور کریں مناظرے کرنے پر. ٹھیک ہے, آپ مجھے کوئی بچہ نہ سمجھیں اور میرے منہ میں آپ وہ الفاظ ڈالیں. یہاں یہ ایسی باتیں نہیں چلے گی. آپ میری باتیں سن رہے ہیں؟ ہاں, یہ کیا کہ مناظرہ کرنا ضروری ہے, یہ کرنا ضروری ہے, وہ کرنا ضروری ہے. اگر ایسے کریں گے نا تو میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں سب کے سامنے, 12ویں کی ایمان پر مناظرہ کر میرے ساتھ. 12ویں کی ایمان پر, یہ جو تیرا 12واں چھپا ہوا ہے نا یہ غار میں, تو اس کے ایمان پر میں اس کو کافر مرتد ثابت کروں گا, بزدل, دنیا کا سب سے بدترین بزدل ثابت کروں گا میں. تو میں آپ کے ساتھ ایک مناظرہ رکھوں گا اس پر, اور تم میرے ساتھ ایک مناظرہ رکھو 12ویں کے ایمان ثابت کرنے پر. اس کو مومن ثابت کر, امام چھوڑ, اور اس کو 12واں امام اور مہدی, تو پہلے اس کو مسلمان ثابت کر. مجھے تاریخ دے مجھے تاریخ دے. میں نے نہیں کہا کہ آپ بچے ہیں, کہ مجھے پہلے تاریخ دے. آپ تاریخ دے مجھے. ٹھیک ہے, آپ ابھی میری باری ہے نا, پہلے تاریخ دے.
ٹائم ختم ہو گئے. پہلے مجھے تاریخ عبد دے الحلیم صاحب آپ کہ کا یہ مناظرہ کب ہونے والا ہے. یہ مناظرہ کب ہونے والا ہے کہ جو 12واں ہے جواب اس لے کا لیں نا، ایمان جواب تو لے لیں. ثابت کر، آپ کا ٹائم اور ختم. اس کو کفر، اس کو کافر ثابت کرنا، مرتد ثابت کرنا میرا کام ہے. تاریخ دے مجھے. کل تیار ہیں؟ ابھی تیار ہیں. کل ابھی تیار تیار ہیں؟ ہیں. ابھی تیار ہیں. ابھی تیار ہیں. اوے یہ شیعوں کا شہر ہے. ابھی تیار اہل ہیں. بیت علیہ السلام غلام. ابھی میری باری ہے. ابھی خاموش ہو جاؤ. 1 منٹ سے آپ نے ٹائم زیادہ لیا. دیکھیں آپ نے ابھی کہا آپ کہ کا بچے ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کے منہ میں ڈال دوں، کیونکہ آپ ڈر گئے، آپ کے چہرے کا رنگ بھی اڑ گیا ہے، اور آپ کی بوگلاہٹ اور آپ کا خوفزدہ اور آپ کی بزدلی سب کے لیے واضح ہے. آپ نے جو پہلے وعدہ دیا تھا نا، آپ کے 2 وعدے ہمارے پاس موجود ہیں. دوسرا موضوع میں بھول گیا ہوں، پہلا موضوع تو مجھے یاد ہے کہ ابو بکر نے، عمر نے جو عائشہ کے گھر پہ حملہ کیا تھا، اس کی پٹائی اور اس کی پھوپھی کی پٹائی گلی میں کی تھی، اس کا آپ ابھی تک فرار ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ جب ادھر تشریف لائیں اس موضوع پہ مناظرہ کرتے ہیں نا، اس موضوع پہ جس پہ آپ پہلے مان چکے ہیں، اس پہ تو مناظرہ نہیں کر رہے آپ. دوسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں میں عثمان کے موضوع پہ الگ مناظرہ رکھوں گا. ٹھیک ہے بھائی، ابھی اسی مناظرے کے ضمن میں بھی اس کا جواب دینا. اگر جواب نہیں دے سکے تو پھر الگ مناظرہ دے، اس کے لیے مان لیتے ہیں. ابھی آپ نے جو ادعا کیا کہ آپ ہمارے 12ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کافر ثابت کریں گے، بالکل اس کا جواب دینا. میرا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ابھی آپ نے ادعا کیا تھا نا کہ امام علی علیہ السلام جنگ سے بھاگے، امام حسین علیہ السلام جنگ سے بھاگے، امام مہدی علیہ السلام میں نے بھی ایک چیلنج قبول کیا تھا. میں نے چیلنج قبول کیا تھا کہ بسم اللہ کرو اپنے مناظرے، اب اسی مناظرے کے ضمن میں وہ دلائل لے کے آنا. میں نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ گفتگو نہیں کر سکتے اس موضوع پر. آپ چاہیں 12ویں امام علیہ السلام کے ایمان پر، ان کے اسلام پر ابھی چاہے، اتنا بڑا چیلنج آپ کو اتنا پکے، ابھی بسم اللہ، 1 منٹ ابھی بسم اللہ. چاہے عثمان اور عمر کے فرار پہ کرو، چاہے 12ویں امام علیہ السلام کے ایمان پہ کرو، آپ کی مرضی، چن لو ان دونوں میں سے ایک. میرا چیلنج ہے تجھے. بسم اللہ. الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر. اہل سنت والجماعت، مسلمانوں، تکبیر، اللہ اکبر. یہ دیکھو میں اس کو موقع دے رہا ہوں کہ آؤ حضرت عمر پر بات کرتے ہیں. یہ سارا جو ہے نا ناٹک ہے. یہ آدمی ڈر رہا ہے بیچارہ، اس کے چہرے کا رنگ دیکھو، یہ کر نہیں سکتا. اللہ کی قسم یہ ڈر رہا ہے. اس کو پتہ ہے کہ جو یہ حدیثیں سامنے رکھے گا نا، میں پھاڑ پھاڑ کے اس کے استدلال کو رکھوں گا. یہ ڈر رہا ہے. یہ ادھر ادھر عثمان فلاں ٹینگ، یہ وہ بدر احد حنین برے عمر کے پاس نہیں آ رہا ہے. یہ ہے حضرت عمر کی کرامت. آئے ہائے، یہ ہے عمر کی کرامت کہ دیکھو رافضی بھاگ رہا ہے. رافضی اپنے دم کو ٹانگوں کی درمیان رکھ کر بھاگ رہا ہے. آئے ہائے ہائے، وہ 12ویں کی طرح بھاگ رہا ہے. میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ نہیں، انہوں نے 1.5 منٹ لیا. آپ نے بھی 1.5 لیا، اس سے پہلے آپ نے 1.5 منٹ لیا تھا. آپ نے اس سے پہلے ٹرم میں اس کے جواب میں تھا، اس کے جواب میں. ٹھیک ہے، بولو. حضرت عمر سے بھاگ رہا ہے بیچارہ بھاگ رہا ہے، بات نہیں کر سکتا. بھائی آپ کا ٹائم ختم ہے نا، خاموش ہو جاؤ. دیکھو حضرات محترم، آپ ایک تو زبان کا جو ہے نا استعمال انتہائی ادب سے آپ سے درخواست ہے دونوں شیوخ سے کہ تھوڑا احتیاط کریں اور اپنے جذبات کو تحمل کے ساتھ ذرا زبان کا استعمال بہتر رکھیں، اور جب نام بھی لیں کسی بھی شخصیت کا، دونوں مسالک عوام الناس کے مقدسات کا خیال رکھیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ایک علمی اور فکری انداز میں اور ایک مسئلے کی تنقیح کے لیے آپ تشریف لائیں. مولانا عبد الحلیم صاحب UK سے اور شیخ علامہ حسن اللہ یاری امریکہ سے ہیں. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑا سا تحمل سے، علمی انداز سے، جیسے کہ مذہبی اسکالر کرتے ہیں اس طرح بات کریں. شکریہ. جی علامہ صاحب، شیخ اللہ یاری صاحب آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لگتا ہے عبد الحلیم صاحب اردو زبان بھول گئے. میں نے کب کہا کہ میں عمر کے فرار پہ گفتگو نہیں کروں گا؟ میں نے تو قبول کیا ہے کہ ابھی گفتگو کرو یا اگلے سیشن میں گفتگو کرو، میں نے مان لیا ہے. میں نے آپ سے صرف اتنا سوال کیا کہ آپ عثمان، میں نے قبول کیا. دیکھیں آپ نے کہا کہ امام علی علیہ السلام میدان جنگ سے بھاگے، امام حسین علیہ السلام میدان جنگ سے بھاگے، 12ویں امام میدان جنگ سے بھاگے علیہ الصلوۃ والسلام. میں نے قبول کیا، ان کا ذکر کر لینا تھا اپنے مناظرے میں. لیکن عثمان کے کیا آپ کیوں قبول نہیں کرتے کہ عثمان پہ گفتگو ہو جائے؟ اگر قبول کر رہے ہیں تو ٹائم کیوں نہیں دے رہے بھائی؟ میں نے تو، آپ نے کہا کہ 12ویں امام مسلمان نہیں ہے. میں نے کہا ابھی گفتگو کرو، چاہے کل گفتگو، میں مان لیتا ہوں. چاہے ابھی گفتگو کرو، چاہے کل، میں نے تو مان لیا. یہ جو غلط باتیں، غلط بیانی سے کام لے رہا ہے، جھوٹ کے علاوہ ان کے مذہب میں کچھ ہے ہی نہیں، کہہ رہا ہے کہ یہ عمر کے فرار پہ گفتگو نہیں کرنا، وہ تو میں مان چکا ہوں، میں اس پہ گفتگو کروں گا.
میں نے جو ادعا کیا آپ کے کتب سے دکھاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. بات یہ ہے کہ آپ عثمان کے فرار کو آپ کب اس پہ گفتگو کریں گے, اور جو میں نے بقیہ سوالات کیے ہیں آپ سے اس کا کیوں جواب نہیں دے رہے؟ آپ کا وقت ختم ہو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا حضرات, دوبارہ میں سمجھاتا ہوں کہ ایک مناظرے میں ایک دعویٰ ہوتا ہے. اگر اللہ یاری اس بات کو سمجھ نہیں سکتے, میرا قصور نہیں ہے, لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ بات ان کو سمجھ آ گئی کہ ایک مناظرے میں ایک ہی دعویٰ ہوتا ہے, 10 دعوے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اچھا, اس دعوے کے مختلف جواب ہو سکتے ہیں. وہ میرا کام ہے کہ اس دعوے کا مختلف طریقے سے, مختلف کتابوں سے اس دعوے کا جواب دینا. ٹھیک ہے. تو حضرت عمر کا بھاگنا جس طرح میں نے کہا وہ ایک دعویٰ ہے, حضرت عثمان کا بھاگنا وہ ایک دعویٰ ہے. دونوں کے دلائل الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ یہ آدمی موضوع شروع نہیں کرنا چاہ رہا, یہ آدمی موضوع نہیں شروع کرنا چاہ رہا. He doesn't want to start, brothers. All those people who said to me, debate Allah Yari, I'm here debating him. Look, he doesn't want to start. دیکھیں میرے محترم ناظرین سے جو سوال کیے گئے اس نے اس کا جواب دیا کہ یہ مانتا ہے کہ عثمان میدان احد سے بھاگے تھے. اس کا جواب دے دئیے. کیا یہ مانتا ہے کہ عثمان میدان احد سے فرار ہوئے تھے یا نہیں مانتا اس بات کو؟ اس کا اتنا سا جواب دے دے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ عثمان کا موضوع اور ہے. ہم نے تو قبول کیا کہ بھئی آپ نے کہا 12 امام بھاگے, امام حسین علیہ السلام بھاگے, امام علی علیہ السلام میدان جنگ سے بھاگے. وہ دکھا دینا بھئی, ہم نہیں کہیں گے ایک دوسرا موضوع ہے. یہ فرار پہ کے موضوع پہ مناظرہ ہے, آپ اس میں کاؤنٹر آرگومنٹ دکھا سکتے ہیں کہ آپ کے مذہب میں بھی ہے, وہ آپ دکھا, ہم اس کا جواب دیں گے. آپ عثمان آپ اگر کہتے ہیں کہ عثمان موضوع ہے, تیاری نہیں ہے, کوئی بات نہیں. آپ اتنا مانتے ہیں کہ عثمان بھاگا تھا نہیں بھاگا تھا, اور پھر آپ یہ کہ یہ کب مناظرہ کریں گے؟ جیسے میں نے آپ کا چیلنج قبول کیا 12ویں امام علیہ السلام کے ایمان پر کہ چاہے ابھی کرو چاہے کل کرو. میں نے تیاری بالکل بتا دیا, آپ کیوں نہیں بتا رہے؟ ٹائم کیوں نہیں دے رہے؟ بسم اللہ کرو. کون مناظرے سے بھاگ رہا ہے اور کون پوسٹ خالی کر رہا ہے وہ سب کے سامنے. میں نے تو کہا کہ عمر میدان جنگ سے بھاگے, اور میں اس پہ ابھی آج مناظرہ کے لیے تیار ہوں. ٹائم فنش ہو گیا آپ کا. میں گزارش کروں تھوڑا سا. جی سر. اس طرح کریں کہ آج کا جو موضوع ہے نا, میں تھوڑا سا نکالتے ہیں کہ یہ جو اصل موضوع جس کے لیے تشریف لائے عبد الحلیم صاحب, وہ آج کا حضرت عمر کا ہی ہے. اس کا آپ نے ضمناً درمیان میں اگر حضرت عثمان کا بھی بیان کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں, لیکن اس کا جواب جو ہے نا یہاں اگر وہ دے سکے تو فابہا, نہیں تو نیکسٹ. نہیں حضرت, یہ الگ دعویٰ ہو جائے گا. پھر یہ پھر الگ دعویٰ ہو جائے گا. ایک مناظرے میں ایک ہی دعویٰ. میری عرض سنیں عبد الحلیم صاحب, میری عرض سنیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آج وہ موضوع جو آپ لے کر آئے نا, موضوع وہی ہے, دعویٰ وہی مقدمہ رکھیں. بعض اوقات یہ دے دیتے ہیں, حوالے دے دیتے ہیں لوگ ادھر ادھر کا دوسرا بھی, لیکن اس کا یہاں جو ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس کا یہاں جواب دعویٰ نہیں دیا جائے گا, کیونکہ موضوع ہے حضرت عمر کا. تو وہ بعض اوقات دے دیتے ہیں حوالے کے ساتھ, جب دلیلیں دیتے ہیں تو وہ کچھ اور بھی پڑھ دیتے ہیں. حضرت دیکھو, آپ کا کام ہے نا ان کو پابند کریں. آپ کا پھر مناظرہ تو نہیں رہے گا نا, پھر لڑائی رہے گی نا. حضرت یہ تو جیسے حضرت عثمان غنی کا بھی, ہم نے آپ کو ان کا ذکر تو ہے نا, ان کا بھی ذکر ہے, لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کسی اور موضوع پہ رکھیں, اور نشست میں رکھیں. ہاں بالکل. نہیں, احد کی بات نہیں چل رہی, حضرت عمر کی بات چل رہی ہے. اور جو اشکال اور اعتراضات حضرت عمر پر ہوتے ہیں, احد کا موضوع الگ ہے, حضرت عمر الگ ہے. میرے مناظرات جو ہوتے ہیں اللہ یاری کے ساتھ, وہ ذات عمر ہے, وہ احد نہیں ہے, وہ ذات عمر ہے. اچھا ٹھیک ہے, ایک منٹ. اچھا علامہ صاحب, وہ تو پھر یہی ہے کہ جو اعتراضات جو آپ نے پیش کیے ہوئے ہیں آپ کے سابقہ, اس نے سوال کا جواب نہیں دیا نا. میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ مانتے ہیں کہ عثمان احد سے فرار ہوئے تھے, اس کا کیا جواب ہے؟ یہ تو اس میں ٹائم تو نہیں لگتا نا اس میں. چلیں جی, وہ آپ مانتے ہیں کہ عثمان احد سے فرار ہوئے تھے, نہیں قبول کرتے ہیں؟ آپ کا نہیں, میں نہیں مانتا. نہیں مانتے, میں نے دیکھو نہیں مانتے نا آپ. نہیں کہتے ہیں, کہہ دو عثمان احد سے فرار نہیں ہوئے تھے, یہ شیعوں کا بہتان ہے, کہہ دو, سب لوگ سن لیں. ہاں, یہ شیعوں کا بہتان ہے, شیعے جھوٹے ہیں, یہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. بس ٹھیک ہے, ابھی موضوع شروع کرتے ہیں اپنا. ٹھیک ہے, موضوع شروع کرو. موضوع شروع کرو نا. نہیں دیکھیں موضوع آپ طے نہیں کرتے. نہیں, موضوع شروع کرو نا. شیخ صاحب بہت ادب کے ساتھ عرض ہے. My brothers and sisters, you can see Allah Yari rolling away. شیخ صاحب آپ اللہ یاری دیکھو, ایک منٹ بات کرتے ہیں, چلے آپ بات کریں. نہیں دے سکتے, اگر آپ دلیل نہیں دے سکتے تو
کہہ دو کہ دیکھو میرے پاس جو دلیل ہے حضرت عمر کے لیے وہ کمزور ہیں اور میں وہ پیش نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے شرم آ رہی ہے اور میرے منہ سے وہ دعویٰ نکل چکا ہے، اور ہمارے جو تمام علماء ہیں، جو رافضی علماء گزرے ہیں، امامی علماء جو گزرے ہیں، انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور وہ جھوٹ میں پکڑے گئے. تم بول لو نا، بول دو کہ ہم سے غلطی ہوئی. اب جب میری باری ہے تو مجھے بتا دینا طارق صاحب، میں نے ٹائمر تو نہیں لگایا. چلیں بات کریں. طارق بھائی دیکھیں، موضوع مناظرہ ایک طرف یک طرفہ شخص طے نہیں کر سکتا. یہ کہتا ہے موضوع پہ شروع کرو نا. ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے درمیان یہ توافق طے ہو چکا ہے کہ ہم موضوع مناظرہ فرار عمر عن احد ہے. گرچہ ہم اس کو مانتے ہیں، اس کو ویلکم کرتے ہیں، اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. ہمیشہ آپ نے کوئی وارننگ نہیں دی تھی ہمیں، بلکہ یہ ہمارے آپریٹر صاحب کی غلطی ہے، شاید وہ بیمار بھی تھے اس ہفتے تو انہوں نے مجھے خبر نہیں دی، لیکن اس سے کوئی شکوہ نہیں ہے. لیکن یہ موضوع مناظرہ یک طرفہ طے نہیں ہوتا. موضوع مناظرہ جانبین کی طرف سے طے ہوتا ہے. ابھی آپ جو کہتے ہیں شیخ صاحب، آپ جو مان گئے نا، عبدالحلیم صاحب آپ سے سوال ہے، آپ سے جو آپ نے خود قبول کیا ہے کہ میدان جنگ سے بھاگنا فسق ہے اور گناہ کبیرہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور میں نے آپ سے جو سوال کیا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ اس کی دلیل واضح نہ ہو کہ کس لیے وہ میدان جنگ سے فرار ہوا، لیکن اس کا فرار ثابت ہے، پھر بھی آپ مانتے ہیں کہ وہ فسق ہے. پہلی بات. دوسری بات آپ سے یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کا چیلنج قبول کیا کہ 12ویں امام علیہ السلام کی ایمان پہ کل آپ سے مناظرہ ہوگا انشاءاللہ، اور کل ہی ہوگا، کل اگلے دن ہی ہوگا. اگر آج نہیں کر سکتے نا، کل ہوگا آپ سے، کیونکہ چیلنج آپ نے دیا. ہاں، چیلنج آپ نے دیا ہے تو جھوٹے کا منہ کالا ہوگا. آج مناظرہ کریں گے تو آج میں تیار ہوں، کل چاہیں گے تو کل، اسی مناظرے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے کے بعد وہ مناظرہ وہ بھی میں تیار ہوں، کیونکہ پتہ چل جائے کہ یہ شخص کتنا جھوٹا ہے کہ کہتے ہیں ان کا 12واں امام غار میں وغیرہ وغیرہ یا کافر ہے. بالکل جھوٹ. تو یہ میں نے آپ کا چیلنج بالکل قبول کیا. ابھی آپ مجھے بتائیں کہ عثمان کے فرار کے بالکل شیعوں کا بہتان ہے، فیوں کا جھوٹ ہے. عثمان نے فرار، اس پہ کب مناظرہ کریں گے؟ بسم اللہ جی شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. دیکھو انہوں نے کافی وقت لیا ہے، 1 منٹ نہیں لیا، انہوں نے کافی وقت لیا ہے. 1.5 منٹ. اچھا دیکھو، جس طرح میں نے کہا کہ اگر آپ کے آپریٹر نے آپ کو متنبع نہیں کیا، وہ میرا قصور نہیں ہے. آپ بعد میں جھگڑ سکتے ہیں آپریٹر کے ساتھ. آپ کے آپریٹر نے کہا کہ میرا اختیار ہے، اللہ یاری کا اس کے یہ خاص الفاظ ہیں کہ یہ میرے ہاتھ کے تلے ہے، یہ جو پروگرام ہے میرے ہاتھ کے تلے ہے. آپ کا آپریٹر سن رہے، ٹھیک ہے؟ میں نے ان کو موضوع دیا ہے تو انہوں نے کہا بالکل جس طرح وہ امام زین العابدین نے یزید کو کہا نا کہ انا عبد مکرہ، تو انہوں نے اس طرح کی کوئی حال آپ کے بارے میں انہوں نے ظاہر کیا کہ یہ پروگرام یہ اس کے ہاتھ کے تلے ہے، آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. اس وجہ سے میں نے ان کو موضوع دیا، ٹھیک ہے؟ اچھا، جہاں تک کہ حضرت عثمان کے بارے میں آپ نے کہا، میں اس کو اس مناظرے کے اندر میں اس کو انٹرٹین نہیں کروں گا. یہ مناظرے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کوئی آئے اور بس آپ بالکل موضوع کو بدل دیں اور کسی اور موضوع کی طرف جائیں. میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، آپ حضرت عمر کے موضوع پر ہی رہیں گے. جو 12ویں کا موضوع ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم کریں گے. ہمارے پروگرامات ہوتے ہیں، ہم بیزی ہیں، آپ کی طرح فارغ بیٹھے ہوئے ہم نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم انشاءاللہ سب کریں گے، لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. Everybody is watching. He is running. Why does he not want to start the munazara? Why does he not want to start the debate? Because he's scared. 1.5 minute. Everybody knows that I've accepted the debate challenge on the flight of Umar from the Battle of Uhud. Everybody knows, and I said I will resume it shortly. So he's lying again. So بات یہ ہے محترم ناظرین کہ یہ شخص، دیکھیں پہلے میں آتا ہوں، یہ کاظمی صاحب آپ بات کریں بھائی. انہوں نے آپ پہ جو باتیں کی، آپ نے واقعی یہ کہا کہ اللہ یاری آپ کے ہاتھ کے نیچے ہے اور موضوع آپ طے کرتے ہیں؟ یہ باتیں آپ نے بولا یا یہ شخص جو کہہ رہا ہے؟ میں نے اللہ یاری کا میں نے یہ لفظ نہیں چھوڑے. خاموش، میرا ٹائم ہے، میرا ٹائم ہے، میرا ٹائم ہے. نہیں ایک منٹ، آپ نے جھوٹ بولا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ کاظمی صاحب نے کہا اللہ یاری میرے ہاتھ تلے. میں نے کہا کاظمی صاحب نے کہا. آپ میری بات سن لیں، میری بات. علیم صاحب خاموش ہو جاؤ. ایک منٹ، کتنا ٹائم لگا بھائی؟ یار دفعہ ٹائم، اپنا ٹائم بھی میرا ٹائم بھی لے لیتا ہے. کیا آدمی ہے کے نیچے یہ بات آپ نے نہیں کی ہے. وہ میں سمجھ گیا، آپ کی بات بھی سمجھ گیا. ہاں میں سمجھ گیا، پہلے ہی سمجھ گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اصل میں بات یہ تھی کہ حلیم صاحب سے ڈسکشن میری پرائیویٹلی اکثر ہو جاتی ہے اور اس موقع پہ اور اس حوالے سے بھی ہوئی، اور انہوں نے کنسیڈر کیا جو موضوع انہوں نے کنسیڈر کرنا تھا،
اور حضرت عمر کے حوالے سے انہوں نے مینشن کیا، تو حلیم صاحب نے اس پہ مجھ سے فیڈ بیک بھی مانگا، تو میں نے کہا ایسی کوئی پرابلم کی بات نہیں، انگلش شو نہیں ہے، فارسی یا عربی شو نہیں، اردو شو ہے، تو شو جو ہے وہ میرے کنٹرول میں ہوتا ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ اس کو سیٹ اپ کرنا، اس کو آرگنائز. اس نے ابھی کہا کہ عبد المکرہ ہے، اللہ یاری میرا غلام ہے، اس نے یہ ابھی وہ بولا، ابھی خود یہ جھوٹ کہہ رہا کہتا ہے میں نے نہیں بولا. تم نے عبد المکرہ نہیں بولا ابھی؟ نہیں جھوٹا آدمی. نہیں، آپ میری بات تھوڑی سی سن لو. عبد الحلیم آپ نے نہیں بولا، میں نے کہا گویا عبد المکرہ کی طرح کہ آپ نے اس میں عبارت بولا. میں نے تشبیہ دی، میں نے کہا نہیں ہے، میں ان کا غلام ہوں، میں آپریٹر صاحب کا غلام ہوں، یہ کوئی عیب نہیں ہے. نہیں کیا، آپ جھوٹ نہ بولیں. خاموش ہو جائے، میرا ٹائم ہے، میرا ٹائم انٹرپٹ نہ کرو نا. کسی کا ٹائم نہیں ہے، نہ آپ کا نہ میرا ہے، کسی کا ٹائم نہیں ہے. ٹائم تو گڑبڑ ہو گیا نا. حلیم بھائی تھوڑا غصہ نہ کرے، وہ دیکھیں انڈرسٹوڈ، تھوڑا سا تحمل کریں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بولوں گا حلیم بھائی تھوڑا سا گنجائش دے کہ اگر تھوڑا سا کلام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، دو خلفاء کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، اگر وہ کچھ حوالے پیش کرتے ہیں، یہ مناظرے کا طریقہ نہیں ہے نا. نہ کرے نا، آج نہ کرے نا، یہ مناظرے کا طریقہ نہیں ہے نا. نہیں کر رہے بھائی، نہیں کر رہے. ٹھنڈا دماغ رکھے، آپ تاریخ دے دیں، ٹھیک ہے. آج بالکل اللہ یاری صاحب کچھ مینشن نہیں کریں گے حضرت عثمان کے متعلق. ڈیٹ آپ ابھی دے دیں، ختم کریں بات کو، ٹھیک ہے، ڈیٹ دے. دیکھو اچھا اتنا تو بنتا ہے نا. قاسمی صاحب دیکھو، آپ میری بات تھوڑی سی سن لیں، تھوڑی سی. دیکھو میں نے تسلی کے ساتھ آپ کی بات سنی، ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے اچھی طریقے سے بات کی، جزاکم اللہ خوش رکھے آپ کو، ٹھیک ہے. آپ نے ابھی فرمایا کہ اللہ یاری صاحب کچھ مینشن نہیں کریں گے حضرت عثمان کے بارے میں اس موضوع کے اس لائیو کے اندر، ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کی بات پر اعتماد نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ ابھی آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں. ابھی انہوں نے بھائی کیسے نہیں مان رہے؟ ابھی میں آیا، جو جتنی باتیں میں نے تو کہا نا عثمان پہ الگ مناظرہ، آپ نے کہا مان لیتے ہیں بھائی، ہونا تو چاہیے، عثمان بھی ابھی ہونا چاہیے، لیکن آپ نہیں مان رہے تو چلیں ہم آپ کو یہ ٹافی دے دیتے ہیں. دے دیتے میں نے اس کو لالی پاپ چاہیے نا، عثمان سے جان چھڑانا چاہ رہا ہے بھائی. عثمان ابھی مینشن نہیں کریں گے، عثمان پہ تم ٹائم دے دو، عثمان پہ منڈے کو کریں گے، منڈے کو کریں گے، منڈے کو عثمان پہ کرتے ہیں. وعدہ ہے آپ کو میری طرف سے، آپ کو انصاف کرے نا تھوڑا سا، منڈے کا دے دینا، منڈے کو دے دو عثمان پہ. نہیں کرے گا نا. دیکھو آپ نے امام زمانہ علیہ السلام کا کہا، میں نے کل کا مان لیا، میں نے آج کا بھی مانا، کل کا بھی مانا، منڈے میں دے دو. میں نے آپ 2 دن تیاری کر لینا نا. یار آپ بات نہیں مان رہے، آپ بات نہیں سن رہے ہیں. آپ میری بات تو سن لو. سنے میں نے پہلے آپ کو کہا طارق بھائی، میں نے ان کو کہا کہ حضرت عثمان پر مناظرہ ہوگا انشاءاللہ، لیکن میں دیکھو میں اللہ یاری صاحب کی طرح بیٹھا ہوا فارغ نہیں ہوں. یہ روزانہ یا کس نے کہا میں فارغ ہوں؟ میرے پاس عثمان سے بڑھ کر کیا چیز اہم ہے تمہارے لیے؟ دیکھو آپ میری بات سن لے. میں آپ کی طرح فارغ نہیں ہوں، میری پوری مسجد ہے، پورا مدرسہ ہے، میں سکول چلا رہا ہوں، میں بہت کچھ کر رہا ہوں، پروگرامات ہوتے ہیں. میں اس طرح ڈیٹ نہیں دے سکتا ہوں. آپ میری تھوڑی سی، لیکن آپ کو وعدہ ہے میری طرف سے، آپ کو میری طرف سے وعدہ ہے کہ میں خود آپ سے رابطہ کروں گا. قاسمی صاحب، جس طرح میں نے آپ سے رابطہ کیا اس کے بارے میں، حضرت عثمان پر بھی میں آپ سے رابطہ کروں گا جیسے ہی مجھے فرصت ملے گی. چلے آج تو فرصت ہے نا، آج فرصت ہے نا، آج اس عمر پہ مناظرہ کریں گے 3 گھنٹے، اس کے بعد عثمان شروع. آج تو ٹائم ہے نا، آج اس مناظرے کے بعد آپ تو کہیں نہیں جا رہے نا. نہیں، ابھی تو رات کا وقت ہے یو کے میں. ابھی آج اس مناظرے کے بعد آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اسکول چلائیں گے رات کو؟ یہ اس 2 گھنٹے اس بات پہ مناظرہ کرو نا. کریں گے، ایک موضوع کریں گے، ایک موضوع، پہلے عمر پھر عثمان، کیونکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے نا، آپ بہت بزی ہیں، آپ اسکول چلاتے ہیں، مسجد چلاتے ہیں، ہاسپٹل چلاتے ہیں. بھائی آج کے مناظرے کے بعد 3 گھنٹے عمر، 2 گھنٹے عثمان، کیا جلدی ہے؟ عمر پر تو پہلے آؤ نا. عمر پہ تو حاضر ہیں، عمر پہ حاضر ابھی انشاءاللہ. عثمان کے لیے دیکھو میں نے ٹائم دے دو نا، تم فراری آدمی ہو نا خود، جس کا دیکھو حلیم بھائی آپ اب نہیں مان رہے نا، آپ پہ اعتبار ہی نہیں ہے. 3 مہینے سے وہ پہلے آپ نے ٹائم دیا تھا. کریں گے پھر میں بھی ایسی شروع کر دوں گا، فراری اور فراں اور یہ اور وہ. اگر آپ ایسی باتیں کریں گے میں بھی دوبارہ اس طرح مان لو نا، ٹائم دے دو سب کے سامنے. تم بھاگ رہے ہو، نہیں آپ بھاگ رہے ہو، تم بھاگ رہے ہو.
मैं कहता हूं, मैं उमर पे मुनाजरे को मैं मान चुका हूं कि आज ही देखो नहीं, आप कहां मान चुके हो? शुरू करो उस्मान पे टाइम दे दो ना। नहीं दूंगा। आज कर लो, फिर आज कर लो। ना आज करूंगा ना आइंदा करूंगा। मुनाजरा नहीं करेंगे आज करूंगा नहीं करूंगा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पे कल करेंगे मुनाजरा, कल मुनाजरा करेंगे। क्या आपने दावा किया कि आपका इमाम का ईमान नहीं है? कल करेंगे। जब तक हजरत उमर पर मुनाजरा नहीं हुआ, मैं किसी दूसरी चीज का बात नहीं करता हूं। ये क्या बच्चों वाली इज्जत है? हजरत उमर पर आओ ना, हजरत उमर पर आओ। क्यों डर रहा है? आप क्या चीज है भाई? आपको Why are you scared? कोई स्कैर्ड नहीं है भाई। स्कैर्ड तो आप हैं, इसको जो भाग रहे हैं ना। Rafizis, look how he's scared. ये देखो, ये देखें, He's turned into a kitten. देखें ये बदतमीजी कर रहा है। He woke up for Umar. He's going towards Osman. He wants to dodge. ये फिर बदतमीजी कर रहा है। नहीं, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ। तुमने देखो अभी मेरी बात, आपने इतनी देर बात किया, मुझे बात करने दो। अब मुझे बात करने दो, अब मुझे बात करने दो। देखें, मौजू शुरू करो। देखो, खामोश हो जाओ। मौजू देखो, तारिक भाई देखो, खामोश हो जाओ। आपको एक प्यारे सालिस के लिए बरादरान इस्लाम और नाजरीन, सब लोग देख रहे हैं, लाइव प्रोग्राम जा रहा है। ठंडे हो जाए प्लीज। अब मुझे इजाजत है, मैं कुछ 30 सेकंड बात करूं। इल्तिजा करता हूं, किसी तरफ लगाएं बात को। 30 सेकंड में बात करूं, 1 घंटा 30 सेकंड में बात करूं, इजाजत है? देखें, ये कहते हैं मुनाजरा शुरू करो, मुनाजरा शुरू करो। देखें, हम मुनाजरा फौरन शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपसे अर्ज यह है, आपको क्या चीज़, आप इतने नाज कर रहे हैं कि मैं मुनाजर जब तक उमर पे गुफ्तगू ना हो तो मैं बात ही नहीं करूंगा। आप क्या चीज़, आप समझते हैं आप आपके मुनाजरे के मोहताज हैं? हम आपके आपको बहुत आला चीज़ है कि आपसे मुनाजरा कर, उस पर आप कीमत रख रहे हैं। भाई आप कोई चीज़ नहीं हमारे नज़दीक, आपसे गुफ्तगू करके हमें खुशी नहीं होती। प्लीज़ खामोश, मेरा टाइम है, खामोश। देखें, आप नाज ना करें। देखें, आप एक आलिम दीन है, हम आपसे कह रहे हैं कि भाई आपने हमें चैलेंज दिया इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ईमान पर। मैंने कहा आज ही गुफ्तगू, इसी मुनाजरे के बाद, इसी मुनाजरे से पहले मैं हाजिर हूँ, ठीक है ना? मैं हाजिर हूँ। आपने कहा इमाम अली अलैहिस्सलाम जंग से भागे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जंग। मैंने कहा आज हाजिर हूँ, कल भी हाजिर हूँ, परसों भी हाजिर हूँ। आपने कहा उस्मान भागा ही नहीं है। हम पहले भी आपने कहा था, ये तो पहली बात तो नहीं है, पहले आपने कहा था कि उमर ने जो आयशा की पिटाई की थी, उसके घर पे हमला किया था, पूरे हो गए। आपने कहा उस पर मुनाजरा नहीं कर, उस पर मुनाजरा होगा। अभी आप सिर्फ टाइम दे दें, उस्मान के मुनाजरे पर मुनाजरा फौरन शुरू हो जाएगा। बिस्मिल्लाह। शेख, आपका टाइम खत्म हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। देखो हजरात, मैं तमाम हजरात से माफ़ी मांगना चाह रहा हूँ कि ये आदमी मुनाजरा शुरू नहीं कर रहा है, और ये पता नहीं इसके अंदर ये जिद क्यों आ गई कि अगर उस्मान पर मुनाजरा करना ही करना है। देखो, अगर तुम जिद करते हो ना, तो फिर हमें भी जिद करना आता है। तो मैं बिल्कुल मुनाजरा करना ही नहीं चाहता हूं उस पर, ठीक है? जिस तरह तुम जिद करोगे ना, फिर हम भी इस तरह जिद, मैं आपको दिखाऊंगा मेरे अंदर कितनी जिद है। मैं बिल्कुल नहीं करता हूं। अगर आपको हजरत उमर पर मुनाजरा नहीं करना है तो फिर ठीक है, लाइफ को खत्म करते हैं, लेकिन सब लोगों को पता चल जाएगा। तो ना मैं इमाम ज़माने पर, ना हजरत अली पर, ना उस्मान पर, ना फारूक, किसी पर मैं, ठीक है? आप हमें मजबूर नहीं कर सकते, और ना आप मजबूर करने की हमें कोशिश करें, ठीक है? अगर आपको करना है मुनाजरा हजरत उमर पर तो आप शुरू करें, अगर नहीं करना है तो फिर आप चले जाओ, और लोगों को बता दो कि तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है। जी। और ये आदमी आके दूसरों को इल्जाम लगा रहा है कि आप फरार करना चाह रहे हैं। खुद कह रहा है कि मैं ना उस्मान पे मुनाजरा करूंगा, ना आयशा पे मुनाजरा करूंगा, ना आपके इमाम ज़माना पे मुनाजरा करूंगा, ना इमाम अली अलैहिस्सलाम के फरार पे मुनाजरा करूंगा, सिर्फ उमर पे मुनाजरा करूंगा। और ये कहता है कि आप फरार कर रहे हैं। फरार तो आपने अभी ऐलान किया, आपने अभी हमारे सब इद्दा को मान लिया। आप मुनाजरा उस्मान पे क्यों नहीं करना चाहते, टाइम क्यों नहीं देना चाह रहे? क्योंकि आपको भरोसा नहीं है कि उस्मान ने फरार किया, आपको पता ही नहीं कि उसने फरार किया या नहीं किया। आप डर रहे हैं कि मेरे पास ठोस सबूत है, ठीक है ना? उसी वजह से आप टाइम नहीं दे रहे। मुझे असली वजह पता है, इसी वजह से आप इस पे आप मुनाजरा करना ही नहीं चाह रहे, इसीलिए आप टाइम नहीं देना चाह रहे। और आपने खुद एतराफ किया कि जंग से भागना फिस्क है। आप इमाम अली अलैहिस्सलाम के फरार पे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फरार पे, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ईमान पर मेरा चैलेंज क्यों कबूल नहीं कर रहा है कि कल ही मुनाजरा हो? इसलिए आपको पता कि आपके पास कुछ भी नहीं है। आयशा के पिटाई पर उस पे आप क्यों मुनाजरा, उसका टाइम नहीं दे रहे, हालांकि 3 महीने पहले आपने वादा दिया था, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास कुछ भी नहीं। और ये हमें कहता है कि आप फरार हैं। भाई साहब टाइम दे दो, इस तरह जान नहीं चुरा सकते। हम उमर पे भी मुनाजरा करेंगे, दूसरों पे भी टाइम दे दो।
ٹائم اوور، ٹائم اوور جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ اس کے لیے اقدامی ٹاپک ہے، یعنی وہ ہم پر حملہ کر رہے ہیں، ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اور یہ جو مناظرہ ہے یہ تو میں نے ان کے سامنے پیش کیا. اگر ہم ڈر رہے ہوتے نا ہم پیش ہی نہ کرتے. ہم نے ان سے رابطہ کیا، ہم نے تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اب بھائی مان لیا کہ بھی مناظرہ ہوگا. وہ دیکھو یہ بات کر رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہم نے تم کو پیش کیا، تو ہم کیسے ڈر سکتے ہیں؟ ہم کیسے ڈر سکتے ہیں؟ لیکن ہم بالکل ہرگز آپ کو کسی کو مناظرے پر مجبور کرنے کے لیے ہم نہیں چھوڑیں گے آپ کو. تم کون ہوتے ہو کہ تم ہمیں مناظروں پر مجبور کرو؟ ہم تو تمہارے پاس آئے ہیں، ہم نے پیش کی، ہم نے تم کو موقع دیا، ہم نے تم کو موقع دیا ہے کہ تم آؤ اعتراض پیش کرو. دیکھیں محترم ناظرین، ہم کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا. یہ مجھے مجبور نہیں کر سکتے بھائی. یہ کوئی گورنمنٹ تھوڑی ہے یا کوئی ٹیررسٹ گروپ تو ان کے پاس ہے نہیں کہ یہاں پہ بندوق رکھ دے کہ آپ مناظرہ کر لیں. میں ان کو بھی مجبور نہیں کر سکتا، لیکن میں سب کے لیے واضح دلائل پیش کر سکتا ہوں کہ یہ مناظرہ نہیں کرنا چاہ رہے. اور بھائی آپ نے چیلنج دیا کہ آپ کا امام زمانہ مسلمان نہیں ہے، اس کا اسلام ثابت کرو. میں نے کہا بسم اللہ، ابھی چاہے ابھی عمر صاحب پہ مناظرہ کر لو، چاہے میرے امام کے ایمان پہ مناظرہ. اب میں نے قبول کر لیا. میں نے کہا کہ اس کے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد اسی رات کو کرتے ہیں، کل کرتے ہیں. آپ کیوں قبول نہیں کر؟ وجہ بھی نہیں بتا رہے نا کہ کل کرتے، کہ مجھے مجبور کر رہے ہیں. آپ نے چیلنج دیا نا. آپ کہہ رہے ہیں عثمان نے فرار نہیں ہوا، آپ کہتے ہیں کہ عمر صاحب نے عائشہ کی پٹائی نہیں کیا. میں آپ کو مجبور نہیں کر رہا، لیکن یہ دنیا والوں کے تاثرات آپ کو مجبور کر رہا ہے. دنیا والے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس بے عزتی سے میدان سے فرار ہو رہے ہیں. میں نے تو مان لیا کہ عمر کے فرار پہ مناظرہ کرنے کے لیے آج بھی تیار ہوں، کل بھی تیار ہوں. میں نے تو وہ قبول کر لی، وہ تو بات مفروغ عنان ہے. آپ ٹائم دے دے باقی 3 موضوعات پر. بسم اللہ. جی ٹائم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب میں نے قبول کیا تھا صرف تاریخ باقی تھی، تو پھر یہ فرار کیسے ہوا؟ جب میں نے صاف کہا کہ آپ کو میری طرف سے وعدہ ہے اور الحمدللہ آج تک میں نے وعدہ توڑا نہیں ہے آپ لوگوں کے ساتھ، تو پھر یہ فرار کیسے ہوا؟ یہ تو تمہارا جھوٹ ہے. میں نے آپ کو وجہ بتائی، میں مصروف ہوتا ہوں، میں ایسے تاریخ نہیں دیتا ہوں. میں نے آپ کو، یہ تو میرے منہ سے بات نکل گئی تھی کل کی، میرے کل پروگرامات ہیں، ہر ہفتے تقریباً ہر ہفتے یا ہر دوسرے ہفتے میرے پروگرامات ہوتے ہیں. تو میں نے آپ کو وجہ بتائی تھی. اس نے کہا کہ آپ نے وجہ نہیں بتائی، میں نے آپ کو وجہ بتائی. میں نے آپ کو صاف کہا کہ میں آپ سے رابطہ کروں گا حضرت عثمان کے بارے میں. فرار فرار فرار، یہ کیا ہوا فرار؟ یہ فرار کیسے ہے جب میں تمہارے پاس آ رہا ہوں؟ فرار تو تمہارا ہے کہ میں آ کر تمہارے لائف پر، اب تم مکر گئے ہو تمہارے اپنے میڈیٹرز کے سامنے. ختم ہو گیا ٹائم. ٹائم ختم ہے جناب. دیکھیں محترم ناظرین، اس نے پہلے بھی ٹائم دیا تھا نا، پہلے بھی ٹائم دیا تھا 2 موضوعات پر. دوسرا موضوع میں بھول چکا ہوں، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے کیونکہ اتنا عرصہ سے وعدہ دے چکا ہے. خاموش طارق بھائی، خاموش خاموش. یا تو ختم کرو. میں دوبارہ شروع کرتا ہوں، شروع سے. خاموش ہو جاؤ، بولے گا نہیں. اس کو میوٹ کرو، یہ میرے بیچ میں نہیں بولے گا. نہیں 1 منٹ نہیں، میں نے میرا ٹائم ہے، میرا ٹائم ہے، 1 منٹ میرا ٹائم ہے. کیوں بیچ میں پڑھتے ہو؟ 1 منٹ حلیم بھائی، 1 منٹ دوبارہ لگائیں. پہلے اس نے وعدہ دیا تھا 2 موضوعات پر. دوسرا موضوع اس کا اصل موضوع میں بھول چکا ہوں. یہ تو نہیں میں بولا ہوں کہ اس نے وعدہ دیا تھا. اور یہ کہ عمر نے عائشہ کے گھر پہ حملہ کیا تھا اور ان لوگوں کی گلی میں پٹائی کی تھی خواتین کی. یہ موضوع تو مجھے یاد ہے. تو اس پہ آپ نے کیوں رابطہ نہیں کیا؟ اتنے عرصے سے ہم آپ کے منتظر ہیں. میں نے خود اس لیے رابطہ نہیں کیا کہ میں آپ سے مایوس ہو چکا تھا کہ یہ بھاگ جائے گا، قبول بھی نہیں کرے گا. ابھی آپ نے 2 دن پہلے نوٹس دیا نا میرے آپریٹر، مجھے تو ابھی پتہ چلا. تو 2 دن کے لیے آپ ٹائم دے سکتے ہیں کہ میں اتوار کو ہفتے والے دن آپ لوگوں کے ساتھ عمر کے فرار کے موضوع پہ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں کہ عمر سے فرار ہوئے تھے اب سے یا نہیں. تو ابھی 2 دن کے لیے ٹائم نہیں دے سکتے؟ میں مصروف. آپ کو کیا پتا کہ میں مصروف نہیں ہوں؟ میں اتنے مختلف زبانوں میں پروگرام کرتا ہوں، اتنے میرے پاس فون ہوتے ہیں، اتنے کالز ہوتے ہیں، اتنے کام ہوتے ہیں. میں آپ کو آپ کی مصروفیات نہیں بتا سکتا. میں بھی مصروف آدمی ہوں، لیکن عمر سے زیادہ آپ کے پاس کیا، عثمان سے زیادہ آپ کے پاس کیا، عائشہ سے کیا زیادہ مصروفیت ہے؟ اب سب کے سامنے ٹائم دے دو، وَإِلَّا تم فرار ہو چکے ہو. جی آپ کا منٹ ختم ہو. 1 منٹ. اور اب تو کہہ رہا کہ میں مناظرہ ہی نہیں کروں گا. اب تو کہہ رہا 30 سیکنڈ مجھے دیجیے گا. اچھا طارق بھائی دیکھو، طارق صاحب کا ٹائم. طارق بھائی طارق صاحب کو بات کرنا، یہ وقت تھوڑا سا 1 منٹ. طارق بھائی وقت رکا یا ہوا تو ہے، آپ ٹھیک ہے آپ روکیں وقت، یا تو آپ ان سے درخواست کریں
کہ موضوع شروع کریں، کیونکہ انہوں نے موضوع قبول کیا ہے نا، ٹھیک ہے، یا تو موضوع انہوں نے موضوع قبول کیا ہے، تو جب انہوں نے قبول کیا ہے تو موضوع شروع کرو یا لائف کو ختم کرو. اچھا میں تھوڑا سا 30 سیکنڈ دیجیے گا پلیز. بات یہ ہے کہ آئندہ کے لیے بھی میں تو چاہتا ہوں کہ ناظرین بھی چاہیں گے کہ آپ دونوں ماشاءاللہ قابل احترام ہیں اور اہل علم ہیں، اسکالرز ہیں، تو آپ نے جب بھی ابھی لائیو چل رہا ہے، اگر آپ نے مناظرہ اگلا کوئی ڈیبیٹ رکھنی ہے تو اس کی نا اناؤنسمنٹ اس طرح لائیو ہونی چاہیے. میں اس میں ایک راستہ نکالتا ہوں کہ آپ اس طرح کریں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اگر آپ نے بات کرنی ہے، جو اعتراضات اہل تشیع کی طرف سے ہے، تو اس کے لیے آپ یہ کہہ دیں کہ میں مناظرہ آگے کروں گا، اور ڈیٹ جو ہے نا، ڈیٹ کے لیے آپ لائیو آ کر ڈیٹ طے کر دی جائے گی. ٹھیک ہے، اناؤنسمنٹ بعد میں لائیو، جو آپ آپریٹر سے نہ کریں. یہ آپ کے لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ نے جو بھی اناؤنسمنٹ کرنی ہے یہاں آ کے کریں سامنے. طارق بھائی دیکھو ایک منٹ، آپریٹر وہ صاحب وہ کچھ باتیں اتنے سر آف دی ناقابل ریکارڈ ہیں، ہوتی ہیں، بیہائنڈ دا سین ہوتی ہیں، وہ نہیں فرینکلی وہ گفتگو بیہائنڈ ہو دا رہی تھی، سین ہے، بعض لیکن اوقات وہ سمجھنے میں نا آسان طریقہ ہے انڈرسٹینڈنگ ان تک، دیکھو وہ آسان طریقہ ہوتا ہے ان تک پہنچنے کا، ٹھیک ہے. جو آپریٹر صاحب ہیں وہ اتنے ناقابل ہیں کہ وہ انہوں نے ان کو بتایا نہیں، حالانکہ اس طرح نہیں میں میں نے کر رہا صاف میں نے دیکھو مرزا، میں نے کاظمی صاحب سے صاف پوچھا تھا کہ آپ نے اللہ یاری سے کہا ہے، ٹھیک ہے، تو میں نے اس کی تصدیق بھی کروانے کی میں نے کوشش کی، لیکن ابھی دیکھیں یہ باتیں چھوڑو، یہ ان باتوں کو چھوڑو. میری تجربے کی، میں عبدالحلیم صاحب میں تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ آپریٹر کے تھرو تو سارا سسٹم چلتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپریٹر سے آپ گفتگو میں کرنی بھی چاہیے، ہونی بھی چاہیے، لیکن اس کے بعد میرا تجربہ ہے کہ جب بھی کوئی عالم دین پہلے آئے نا اہل تسنن سے، تو وہ پھر ان کو ٹائم دیا جاتا تھا کہ آپ اس ہفتے آپ تشریف لائیں، سب سے پہلے ہم 4 منٹ یا 10 منٹ کے اوپر آپ کا جو موضوع، شرائط اور جو بھی مقدمات ہیں وہ طے کر لی جائیں. جب لائیو طے ہو جاتا ہے تو وہ آن دا ریکارڈ ہو جاتا ہے. جو بیہائنڈ دا سین جو گفتگو کرتے ہیں وہ اس طرح میں کہتا ہوں کہ واضح نہیں ہوتی. تو آپ یہاں تشریف لائیں، حضرت عمر کے اوپر ہم شروع کر لیتے ہیں گفتگو. آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ اناؤنسمنٹ کر دیں کہ میں اس پہ کروں گا ود ان 1 month، یا جو بھی ہے تھوڑا سا اس کو ٹائم فریم نکال لیں گے، وہ اناؤنسمنٹ کریں اور آگے چلتے ہیں. پھر دیکھو اوکے، تقریباً 3 یا 4 ہفتوں کے اندر دسمبر کے اندر تقریباً بیک اینڈ آف دسمبر. ہاں ٹھیک ہے، یعنی پھر میں تو یہ چاہوں گا تو دیکھو کہ وہ بھی اسی طرح لائیو آپ آئیں، اور لائیو آپ اگر کوئی ایمبیگوٹی ہے تو لائیو آ کر نا ٹائم اور ڈیٹ طے کر دیے جائے، یا اپنا کوئی نمائندہ بھیج دیں. ٹھیک ہے، نہیں میں خود آ جاؤں گا، میں مجھے نمائندے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے ان کو کہا ہے یہ فرار نہیں ہے، میں نے ان کو وجہ بھی بتائی ہے، اور چلو ہم ان کو تقریباً دیکھو ہم ان کو تقریباً ایک ٹائم فریم بھی دیتے ہیں، ہم ان کو تقریباً ایک ٹائم فریم کہ دسمبر کے ختم ہونے سے پہلے ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہم آ جائیں گے. لیکن ایک خاص تاریخ دینا وہ ابھی ممکن نہیں ہے، وہ ابھی ممکن نہیں ہے، وہ ابھی ممکن نہیں ہے. دیکھیں ودن ڈسمبر یہ ابھی ٹائم نہیں دے رہے. دیکھیں ان سے صرف عثمان کے دیکھیں ابھی آپ لوگوں نے آپس میں 3 منٹ بات کی ہے، مجھے اجازت دے دیں. دیکھیں صرف ان کے ساتھ 2 موضوعات پہلے سے ان کے ساتھ طے ہیں. 2 موضوعات، ایک عائشہ کی پٹائی، عائشہ کے گھر پہ حملہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک موضوع ہے ابھی آپ آپریٹر بھائی، آپ دوسرے انگلش چینل کا جو ایڈمن ہے اس سے پوچھ لیں کہ دوسرا جو موضوع تھا وہ کون سا تھا، اس کو یاد ہے. آپریٹر بھائی آپ ان سے ذرا ریکویسٹ کریں کہ اگر انگلش چینل کا جو آپریٹر ہے اس کو یاد ہے کہ وہ کون سا موضوع تھا، وہ ہمیں میسج کر دیں. وہ ایک دوسرا موضوع بھی ہے ان سے طے تھا. یہ 2 موضوعات پہلے سے طے شدہ ہیں. ان کو اگر منازعہ کرنا تھا تو آج کا یہ بتا دیتے کہ یہ جو طے شدہ موضوعات ہیں اس پہ پہلے ہونا چاہیے تھا نا. طریقہ تو یہ تھا. پھر انہوں نے چیلنج دیا کہ آپ کے امام علی علیہ السلام جنگ سے بھاگیں. امام علی علیہ السلام جنگ انہوں نے خود سب کے سامنے کہا، اور امام حسین علیہ السلام بھی جنگ سے بھاگیں، 12ویں امام بھی جنگ سے بھاگیں. اس پہ کب مناظرہ ہوگا؟ اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے 12ویں امام وہ مسلمان نہیں، ان پہ کب مناظرہ ہوگا؟ یہ 4 مختلف مناظرات ہیں بھائی. بسم اللہ اس کا جواب دے دو بھائی.
اچھا بسم اللہ یا تو ادعا نہ کرو، کہہ دو غلطی ہو گئی ہے، بات واپس لیتا ہوں، یا اگر موضوع پہ مصر ہو تو کہہ دو بھائی کہ کب مناظرہ ہوگا. اس کے لیے بھی ہمیں 5-6 مہینے، ابھی اللہ جانتا ہے کہ ان سے تقریباً 3 مہینے 4 مہینے پہلے مناظرہ ہوا تھا نا، ابھی 3-4 مہینے سے ہم منتظر ہیں اس کے. ابھی آ جائے نا دوسرا ایک الگ ٹاپک لے کے آیا جس موضوع پہ طے ہوا تھا، اس پہ یہ وہ کہتا وہ اس کے خود بھی بھول گیا ہے کہ اس کا کیا موضوع تھا، وہ بھول چکا ہے. ابھی کہہ دو بھائی کہ کب ان 4 موضوعات پہ مناظرہ ہوگا آپ سے، 2 انگلش میں ہوگا ان میں کم از کم. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. میرے بھائی دوستو بزرگوں، تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے ضائع. ابھی تک تو مناظرہ شاید وہ پہلا ختم ہو جاتا، ٹھیک ہے، وہ پہلا مناظرہ تو ابھی تک شاید ختم ہو جاتا، یا اس کا جو نتیجہ ہے وہ سب کے سامنے ظاہر ہو جاتا، ٹھیک ہے. اچھا، جہاں تک کہ انہوں نے 2 پہلے موضوعات کا وہ شروع کیا تھا نا، وہ الگ الگ موضوعات نہیں تھے، اس کا ویڈیو ریکارڈ ہے، مجھے یاد آ گیا ہے، اس کا ویڈیو ریکارڈ ہے کہ وہ جو 3 موضوع ہیں نا، وہ ایک ہی مناظرے میں ہونے چاہیے تھے، وہ الگ الگ موضوع نہیں تھے، کیونکہ اس کا ویڈیو ہے ہمارے چینل پر. ایک منٹ ایک موضوع جہاں تک مجھے یہ یاد ہے کہ حضرت عمر نے حضرت ابو ہریرہ کو یا کافر یا منافق کہا. تو ہمارا یہ دیکھو، نہیں وہ نہیں تھا. میری بات سن لو نا، میری بات سن لو. میں نے اللہ یاری کو، میں ان کے پاس آیا، یہ میرے پاس نہیں آئے، میں ان کے پاس، ان کے ماڈریٹر کے پاس آیا، اور پوری بات ویڈیو پر موجود ہے ہماری چینل پر، ٹھیک ہے. اس کے اندر میرے اور ان کے آپس میں بات ہوئی کہ دیکھو ہمیں مناظرہ کرنا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ چند حدیثیں سامنے پیش کر لیں اور ان حدیثوں کا جواب دینا میرا کام ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک مناظرہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک حدیث چن لو. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. ایک حدیث یہ ہے کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت عمر کافر ہیں کیونکہ انہوں نے ابو ہریرہ کو منافق کہا. پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ ایک موضوع چن لو، ٹھیک ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ حدیث ہے جس کے اندر حضرت عمر نے کچھ عورتوں کو مارا، اور بخاری کا مجھے حوالہ دیا. یہ 2 موضوع تھے، یہ موضوع بھی نہیں، 2 حدیثیں تھی، 2 منٹ بات کر لی. یہ 2 حدیثیں تھی، اور ہمیں ان 2 حدیثوں پر بات کرنا تھا ایک ہی مناظرے میں. لیکن جو دوسری حدیث تھی اس پر ہمیں ہم بات نہیں کر سکے. یہ کوئی الگ الگ مناظرے نہیں تھے، آپ جا کر ویڈیو دیکھ لو. یہ بالکل شخص جھوٹ کہہ رہا ہے. جہاں تک عمر نے ابو ہریرہ کو مارا تھا اور اس کو کافر عدو اللہ کہا تھا، اس نے خود وہ موضوع چنا تھا، اور اس نے خود آیا تھا ہمارے انگلش چینل پہ تاکہ اس پہ مناظرہ ہو جائے. وہ اس نے خود کہا تھا، اس طرح نہیں تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ 3-4 موضوع، یہ 3-4 حدیث ہے اس میں سے ایک اٹھاؤ. یہ بالکل غلط ہے. اسی مناظرے کے خاموش اسی مناظرہ سے پہلے ہم نے کہا تھا پھر ایک موضوع ہم چنتے ہیں، ایک موضوع ہم انتخاب کرتے ہیں، تم وہ مان لینا. اس نے کہا تھا چلو بتاؤ. پھر ہم نے کہا تھا فلان جو موضوع ہے وہ ہم بھول گئے تھے، خود مان گئے تو اس موضوع پہ مناظرہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ 2 موضوع ہو گئے. ایک موضوع کہ ابوبکر عمر نے ابو ہریرہ کو مارا ہے، اس کو کافر بولا. دوسرا جو موضوع ہے وہ ہم بھول گئے، اس پہ مناظرہ نہیں ہوا ابھی. لیکن یہ مناظرہ جو ابو ہریرہ پہ ہوا تھا اس کے دوران ہم نے کہا تھا کہ عمر صاحب نے عائشہ کی بھی گھر پہ حملہ کیا، اس پہ مناظرہ کریں گے تو اسے خود مان لیتے کہ اس پہ بھی مناظرہ ہوگا. تو یہ 2 موضوع ہو گئے نا. اب یہ غلط کہہ رہا ہے کہ موضوع ایک ہی مناظرہ پہ ہونا چاہیے تو اس پہ بات نہیں ہوئی. یہ بالکل غلط بیانی سے کام رہا ہے. 2 موضوع طے ہوئے تھے اور الگ الگ، بلکہ 3 موضوع ہیں. ایک پہ ہو چکا ہے، 2 پہ نہیں ہوا. اور اب جو انہوں نے کہا ہے کہ امام علی علیہ السلام جنگ سے بھاگیں، یا تو کہہ دے کہ میں نے غلط بیانی سے کام نہیں، میں نے جھوٹ بولا. میں توبہ کرتا ہوں، میں امام علی علیہ السلام کے متعلق شیعہ کتابوں میں نے جھوٹ بولا. امام حسین علیہ السلام جنگ سے فرار ہوئے، امام زمانہ علیہ السلام مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں. میں نے جھوٹ بولا، میں نے غلط بولا، میں شیعوں سے معافی مانگتا ہوں. یا تو یہ کہہ دے یا ٹائم رکھ دے بھائی، یا کیونکہ یہ آدمی جھوٹا ہے. پہلے بھی اس نے ٹائم کہا تھا کہ میں آپ سے رابطہ کروں گا، مناظرہ کروں. 4 مہینے 5 مہینے چلا گیا، گیا ہے واپس آج آیا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو کہتا ہے کہ میں مناظرہ، ابھی ٹائم دے دو بھائی. یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ ابھی 1 گھنٹے میں مناظرہ ہونا چاہیے تھا، سب اس کے ہٹ درمی کی وجہ سے. مناظرہ تو اسی وقت شروع ہو جاتا. میں نے کہا تھا کہ عثمان پہ کب مناظرہ کریں گے، ٹائم نہیں، اسی پہ تو چل رہا ہے نا باتیں. اور اس نے کہا کہ امام علی علیہ السلام جنگ سے فرار ہوئے تھے، آپ کا امام زمانہ مسلمان نہیں ہے، اسی لیے تو یہ ابھی مناظرہ شروع نہیں ہوا. ہم نے کہا کہ ابھی ٹائم دے دو. 1 گھنٹے سے بات ہو رہی کہ ٹائم طے کرو، ٹائم طے نہیں کر رہا. اور یہ فرار ہے کہ نہیں یہ سب کے سامنے.
میں تو مان گیا میں کل مناظرہ کروں گا، میں آج مناظرہ کروں گا. آج کیوں مناظرہ نہیں کرتا یہ امام علی علیہ السلام کے فرار پر؟ کیوں نہیں کرتا عثمان کے فرار پر؟ آج ہی بتا دے اسی مناظرے کے بعد. آپ نے 2.5 منٹ بات کی ہے نا جی، اس نے میرے بیچ میں بولا ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک یہ حضرت علی کے فرار کی بات کر رہا ہے، حضرت حسین کی بزدلی کی بات کر رہا ہے، حضرت حسن کی بزدلی کی بات کر رہا ہے، آپ نے فرار بولا، امام زمانہ آپ نے کہا بھاگ گئے تھے، جنگ سے بھاگے تھے. آواز وہ میرا سبقت لسانی تھی، بزدلی. معافی مانگو، میں نے اخیر میں نے کہا معافی مانگو کہ امام علیہ السلام کسی جنگ سے بھاگے نہیں ہیں. معافی مانگو. آپ نے کہا تھا کہ امام علی علیہ السلام، امام حسن، امام حسین جنگ سے بھاگے ہیں. آپ نے فرار کیا، آپ نے بولا معافی مانگو. آپ میری بات سنو، میری بات سنو، میری بات نہ کاٹو. تو جس طرح میں نے کہا کہ حضرت حسین کی بزدلی، حضرت حسن کی بزدلی، امام زمانہ کا بھاگنا، میں نے ان کے بارے میں جنگ سے نہیں کہا، میں نے ان کے بارے میں کہا اس کا بھاگنا. میں نے یہ جنگ کا ذکر میں نے چلے کیا بات تو اس سب کا ذکر انشاءاللہ اس مناظرے میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، اس کا سارا اس میں آ جائے گا انشاءاللہ. عثمان کا پھر بھی آ جائے گا، ابھی شروع کرو. پھر عثمان کا بھی آئے گا. میں نے عثمان کا مطالبہ نہیں کیا، تم نے مطالبہ کیا ان کا. دیکھو پھر ابھی میری باری ایک منٹ، ابھی میری ایک منٹ ہے نا. میں نے مطالبہ تو نہیں کیا، تم نے مطالبہ کیا تو میں تمہیں دوں گا نا. ٹھیک ہے بھائی، ابھی ان کا ٹائم ہے، ان کو بات کرنے دے. نہیں مجھے وقت دو. اس نے میری آواز، اس نے بات کی میرے دوران، میری بات کے دوران اس نے بات کی. ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ آواز گم ہو گئی ہے آپ کی عبدالعلیم صاحب، میں نہیں سن سکتا. آواز ہے، آواز ہے، آواز. السلام علیکم، آواز صحیح ہے، آ رہی ہے آواز طارق بھائی؟ آواز ٹھیک ہے، آواز ٹھیک ہے، آواز ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. طارق صاحب کا انڈیویجول وہ ان کا ہیڈ فون ہے شاید. ہاں، وہ آپ کی سائڈ سے طارق صاحب مسئلہ. آپ بولیں علیم بھائی، بولتے رہے. اچھا، تو میں نے کہا کہ جس طرح انہوں نے مطالبہ کیا تو ان چیزوں کا آ جائے گا انشاءاللہ اس مناظرے کے اندر. آپ اس کا انتظار کریں، چونکہ آپ نے مطالبہ کیا ہے ابھی، تو میں ان کو انشاءاللہ پیش کروں گا. حضرت علی کی بزدلی، حضرت امام حسن حسین، آپ کی کتابوں سے، آپ کے اصول کے مطابق انشاءاللہ تعالی. میں نے حضرت عثمان کا مطالبہ نہیں کیا، میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے مناظرے کا، اور میں نے ابھی آپ کو ایک ٹائم ریسٹرینٹ بھی دیا ہے کہ دسمبر کے ختم ہونے سے پہلے آپ تک انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ رابطہ کروں گا. ختم ہے بھائی، آپ نے 2 منٹ سے زیادہ بات کیا. دیکھیں ہمارا گفتگو ہو رہا ہے ایک ایسے شخص سے جو بالکل ایک بچہ ہے. بالکل اس کا عقل کہاں ہے، اس کا ضمیر کہاں ہے، ہمیں تو نہیں سمجھ آ رہی اس کا منطق کہاں ہے. دیکھو یہ بدتمیزی ہو رہی ہے نا، خاموش. یہ بدتمیزی ہو رہی ہے نا. مجھے بچہ کہہ رہا ہے، کیوں بچہ کہہ رہا ہے مجھے؟ آپ نے مجھے کتنا نہیں بولا. اس طرح نہ بول، اس طرح یہ بدتمیزی ہو رہا ہے. اس نے خود ابھی وہ انگلش زبان میں مجھے اس نے جو گالی دی ہے سب کے سامنے، اس کا ترجمہ کرو نا اردو میں. میں نے کیا گالی دی؟ خاموش ہو جاؤ. میں نے کیا گالی دی؟ خاموش ہو جاؤ. میں نے کیا گالی دی؟ نہیں، میں نے کیا گالی دی؟ بلی کا بچہ بولا آپ نے، بلی کا بچہ بولا تھا. میں آپ کو کتے کا بچہ بولوں؟ اگر میں بلی کا بچہ ہوں تو آپ کتے کے بچے ہو. یہ ڈومیسٹک اینیمل، یہ کتے بلی کے نام استغفر اللہ. اگر میں بلی کا بچہ ہوں تو یہ داڑھی والا مولوی کتے کا بچہ. توبہ توبہ توبہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. بولا لائیو میں، بولا ہے آپ نے، لائیو میں بولا. استغفر اللہ، توبہ 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 توبہ. یہ اصل میں یہ مناظرہ نہیں کرنا چاہ رہا ہے جی. اصل میں محترم ناظرین، اب بھائی تم بار بار شروع ہو جاتے ہو نا، ختم میری باری میں نہ بولا کر رہے. یہ بیچارہ پھنس گیا ہے، یہ بیچارہ پھنس گیا ہے. ماڈریٹر نے آپ کو پھنسا دیا ہے اور آپ کو پتہ ہے، اس وجہ سے آپ بار بار اس طرح کر رہے ہیں. میں آپ کی ہٹ درمی کی وجہ سے کہ آپ مجھے بولنے نہیں دیتے، میرے ٹائم کو کاٹ رہے ہیں، اس کی وجہ سے مجھے میں ناراض ہوں. میں آپ کے مناظرہ میں تو سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں ویلکم کہتا ہوں. بھائی میں نے کتنی دفعہ کہہ دیا اس آدمی کو ویلکم نہیں کہہ رہے نا. پلیز خاموش ہو جاؤ یار، آپ ویلکم پلیز خاموش ہو جاؤ. نہیں نا یار، آپ ویلکم نہیں کہہ رہے نا. پھر شروع ہو گیا بھائی. دیکھو دیکھو میں جتنا یہ بولے گا نا، جانا چاہتے ہو نکل جاؤ. یہ چلتا رہے گا. بول رہے ہو نہیں نا، میں اس وجہ سے بول رہا ہوں تاکہ آپ مناظرہ شروع کرو. گھنٹے سے زیادہ ہو گیا مناظرہ شروع نہیں کر رہے. زبردستی تھوڑی ہے بھائی، زبردستی تھوڑی ہے مناظرہ. 1 منٹ دے دیں، 1 منٹ صبر کر جائے نا. طارق بھائی پلیز کنٹرول کریں. دیکھیں میرے محترم ناظرین، بھائی آپ مناظرہ شروع کرو یار، اس نے مناظرہ شروع کرو نا. اچھا ایک منٹ، بھائی آپ مناظرہ اس طرح تو گفتگو نہیں ہوتی کہ مجھے بات نہیں کرنے دیا جا رہا. علامہ صاحب، قاسمی صاحب دیکھو آپ نے اس کو پھنسا دیا ہے. ابھی آپ پلیز، نہیں، آپ تھوڑی سی بات کریں، اس سے آپ مناظرہ شروع کرو.
عبداللہ علیم صاحب ایک سیکنڈ نہیں دیکھو میں نہیں سنوں گا، نہیں میں تھوڑی سی ضد کروں گا، معاف کیجئے، مناظرہ شروع نہیں سن تو مجھے تو بات کرنے دے سر، میں بول رہا ہوں نا، جی میں گزارش میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس طرح تو بات چلتی رہی تو 3 گھنٹے یہی بات ہم اسی سلسلہ کو لے کر چلتے رہیں گے. میں میری سن لینا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں نا. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اب میں علامہ صاحب شیخ حسن علی یاری صاحب سے یہ پوچھتا ہوں کہ اب جو بات کرنی ہے نا، یہ کتنے 2 ٹرن آپ صرف بات کریں گے، اس سے زیادہ میں بات نہیں کرنے دوں گا. ٹھیک ہے بھائی، اسی 2 ٹرن میں آپ نے وائنڈ اپ کرنا ہے. ایک ہی ٹرن میں بات کروں گا نا، ایک ہی ٹرن بات کروں گا. کتنے منٹ بات کریں؟ کتنے منٹ؟ اس نے ابھی 3-4 منٹ بات کیے نا. اگر اس نے 2 منٹ بات کیا لے لینا آپ. ابھی اس نے 2 منٹ بات کیا بھائی، مجھے 1 منٹ کی ضرورت ہے، زیادہ ضرورت نہیں ہے. میں وہ ہمیشہ وہ بولتا ہے، میں نہیں بولتا. نہیں میں میری گزارش میں کہتا ہوں کہ اس کو ادھر وائنڈ اپ کر لینا، ختم کر. 3 منٹ آپ بات کر لیں. یہ 3 منٹ کی ضرورت نہیں ہے، 1 منٹ. بھائی آپ کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہیں طارق بھائی؟ نہیں 2 منٹ لے لیں. 2 منٹ کی بھی ضرورت نہیں. دیکھیں اس شخص نے سب کے سامنے بولا ہے، خاموش ہے. 1 منٹ. اس شخص نے سب کے سامنے بولا کہ امام علی علیہ السلام میدان جنگ سے فرار ہوئے ہیں. اس نے نہیں کہا تھا وہ بزدل ہیں. بزدلی ایک اوپینین ہے. بزدلی ایک وہ اس طرح حدیث تو ہمارے پاس کوئی نہیں کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام شیعہ کتابوں میں کہ امام علی السلام بزدل تھے. ٹھیک ہے نا، یہ ایک استنباط ہے، یہ ایک اوپینین ہے، یہ ایک رائے ہے. حدیث میں اس طرح لفظ آپ کو نہیں ملے گا کہ امام حسین علیہ السلام بزدل تھے، امام حسن علیہ السلام بزدل تھے. حدیث میں ملے گا کہ ان کے افعال ملیں گے آپ کو. ٹھیک ہے نا. اس شخص نے فیکٹ کی طرف اشارہ کیا جو اس کے نزدیک فیکٹ ہے کہ امام علیہ السلام میدان جنگ سے فرار ہوئے ہیں، امام حسین علیہ السلام میدان جنگ سے فرار ہوئے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام فرار ہوئے ہیں، اور امام زمانہ علیہ السلام مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. امام حسن، امام حسین علیہ السلام، امام علی علیہ السلام سب مسلمانوں کے ایمان کا جز ہے. یہ کہتے ہیں کہ شیعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ فرار ہوئے ہیں. اب کہ اس کو چین کر رہا ہے کہ بزدلی، وہ بزدل تھے. بزدل ہونا یہ کیا؟ یہ اوپینین ہے، یہ ایک استنباط ہے، استخراج ہے کہ آپ ایک واقعہ بتا دیں، کہتے ہیں اس کی روح سے ثابت ہوتا ہے کہ فلان شخص بزدل تھا. یہ الگ بات ہے. انہوں نے فرار کا ادعا کیا تھا، اب اس سے جان چھڑا رہے ہیں. میں نے جب چیلنج دیا نا 3-4-10 دفعہ کہ آج ہی مناظرہ کرتے ہیں اس موضوع پہ، کل مناظرہ کریں گے، تو اب کہتا ہے کہ نہیں جی وہ سب سے پہلے یہ شخص معافی مانگے گا. سب سے پہلے تمام شیعوں سے معافی مانگے گا. وہ کہے گا کہ میں نے غلط بیان سے کام لیا. یہ اس طرح کوئی نہیں ہے. بزدلی الگ بات ہے. بزدلی اوپینین ہے، استخراج ہے. آپ کسی واقعے کو پڑھیں، ایک شیعہ پڑھے گا کہ امام علیہ السلام نے صبر کیا، یہ کہے گا کہ ناصبی کہے گا بزدلی ہے. یہ 2 مختلف چیزیں. پھر اس کے بعد میرے محترم ناظرین، یہ کہتا ہے کہ میں اس کو حق ہے کہ امام علی علیہ السلام کو مینشن کرے، اہل بیت علیہ السلام کو مینشن کرے، اور میں عثمان کو مینشن نہیں کر سکتا. بھئی یہ آدمی ہے کیا چیز؟ اس کو مناظرہ آتا ہے، مناظرہ نہیں آتا. دیکھیں جیسے اس نے خود کہا کہ امام علی علیہ السلام کے اس کے بقول شیعہ کتابوں میں ان کی بزدلی یا امام حسن علیہ السلام کی بزدلی، اس کو اگر مینشن کرتا ہے، ہم عثمان کو مینشن کرنے کے بالکل حق رکھتے ہیں، اور عمر کو مینشن کرنے کا حق رکھتے ہیں. عمر پہ تو مناظرہ، ابو بکر کو مینشن کرنے کا حق رکھتے ہیں، اس پہ استنباط کر سکتے ہیں. پھر الگ بات ہے بھائی صاحب کہ یہ مناظرے کا جب اس کو ہم نے دبایا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام یہ کہتے ہیں مسلمان نہیں ہے، تو یہ کیوں وقت نہیں دے رہا؟ اس پہ 20 دسمبر پہ مناظرہ ہوگا. میں اس کو تو مجبور تو نہیں کر سکتا نا. جس موضوعات کو انہوں نے مانا ہے، اس نے صرف کہا کہ عثمان پر دسمبر پہ مناظرہ ہوگا، باقی موضوعات پہ کیا؟ ان سب پہ اسی دسمبر پہ مناظرہ ہوگا. ان میں سے کچھ انگلش زبان پہ ہوگی. ٹھیک ہے نا. 2 منٹ بات کیا آپ نے. جی سر میری بات مختصر ہے. 3 منٹ دے دو. ہاں نہیں میرے پاس کافی ہے. میں جو آپ کاظمی بھائی آپ کے پاس کچھ ہے، کچھ کہنے کے لیے ہے کچھ؟ بس میں یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں حلیم بھائی ادھر ہی ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ آف اسکرین پتہ نہیں کیسے ہو گئے. سکرین پر ان کو سکرین پر لیں نا. وہ بات نہیں کرنے دے رہا نا، وہ مجھے بات نہیں کرنے دے رہے. اس کو چھوڑیں، آپ بات کریں. اب ایڈجسٹ کر لیں. آپ کے پاس کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے، بس چھوڑیں. کاظمی صاحب کو چھوڑیں. کاظمی صاحب کے پاس کچھ نہیں بولنے کے لیے. بسم اللہ کریں. اچھا طارق صاحب آپ کو میری بات سمجھ آئی ہے؟ کیونکہ اس شخص سے بات کرنا بیکار ہے. ان سے ہم نے ڈیمانڈ کیا کہ پہلے معافی مانگے سب شیعوں سے. سب شیعوں سے، سب مسلمانوں سے معافی مانگے کہ جو جملے کہیں اس کو کبھی یہ ثابت نہیں کر سکتا، اور اس سے مناظرے سے بھاگ گیا. چلیے جی آپ کی بات ہوگی. آپ نے عبدالحلیم صاحب ان کی بات سنی ہے؟ آپ شاید سکرین سے آف ہو گئے تھے ٹیکنیکل ایشو کی. کیوں نہیں سنی ہے؟ سنی ہے آپ نے سن. میں نے ان کی بات نہیں سنی. آپ تھوڑی سی میری بات سن لیں. نہیں میں کہتا ہوں کہ یہ آخری اس کو اسی ٹرن کے اندر جو بھی آپ نے ادھر جو کہا نا پیچھے، اس کو یہاں تو پھر میں ریپیٹ کر لیتا ہوں. پھر اس نے نہیں سنی، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. اچھا یہ میری ٹرن ہے نا ابھی.
आपने जब सुनी नहीं है तो मैं रिपीट करता हूं ना, जब सुनी नहीं तो फायदा ही क्या था आपके टर्न का? किस चीज का जवाब देंगे जब सुनी नहीं आप? मैं आपकी बातों का कुछ जवाब नहीं देना चाहता हूं, मैं मुनाजरा शुरू करना चाहता हूं। मैंने ये कहा था कि मैंने ये जब तक आप माफी नहीं मांगे गए उस वक्त तक मुनाजरा नहीं होगा आपसे। देखो अल्लाह यारी साहब, आज तो मैं भी चाय ले आया हूँ। मैंने ये जो थोड़े से मिनट मजे की चाय है यार, सेकंड लिए थे ना, वो ये इसलिए लिए थे कि मैं कह रहा था बहुत लंबी बात होगी, ये इब्तदाई हमारी गुफ्तगू है ना दोनों जानबैन की तरफ से, तरफैन की तरफ से, तो मैं चाहता था कि ये अब इसको फाइनल, ये एक एक टर्न को ना फाइनल करें, करना है तब भी इसको ऑनवर्ड करें, नहीं करना तो ये बस इधर फिनिश हो जाए फिर, और वसलाम करें और अपने नाजरीन से और अपनी अपनी राह लें। उन्होंने बात की है 2 मिनट, उन्होंने कुछ बातें अपने ऐसे इशू उठाए थे जो हजरत अली अलैहिस्सलाम के रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में और दीगर, तो वो कहते हैं कोई अफ़आल से कोई चीज है, वो इस्तिंबात से तो हो सकता है कि बुज़दिली हो, लेकिन आपने उनको जो लफ्ज़ सख्त अल्फाज कहते हैं वो वापस लें और वो एक्सक्यूज करें नाजरीन से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मैं अपने कोई अल्फाज वापस नहीं लेता हूं, मैं अपने अल्फाज ही डटा रहूंगा। मुझे कुछ नहीं है, ना मुझे इससे डर है। ठीक है, अगर मुनाजरा शुरू करना है मुनाजरा शुरू करो, मुनाजरा शुरू नहीं करना है तो लाइव बंद कर दो बस। तो अभी इन्होंने मेरी टर्न खत्म है। तो इन्होंने सबके सामने कहा था कि इमाम अली अलैहिस्सलाम फरार हुए थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरार हुए थे, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम फरार हुए थे, ठीक है ना? तो कहता अपने अल्फाज भी वापस नहीं लेता और उन पे मुनाजरा भी नहीं करूंगा। डर रहा है, अल्लाह की कसम डर रहा है, रब्बुस समावाति वल अर्द की कसम खाकर कहता हूं ये डर रहा है, डरता है। चले फिर ये इमाम ज़मान की मुझे बात करनी है, और इमाम ज़मान का ईमान और अली फरार हुए। तो आपने जो इद्दा किया उसमें मुनाजरा, डर कौन रहा है? डर आप रहे हैं, डर ये शख्स रहा है भाई कि जिसने इद्दा किया था यहाँ सबके सामने। एक दफा कहता है मैं अपनी सिबकत लिसानी हुई है, दूसरी दफा कहता है मैं अपना अल्फाज वापस नहीं लेता, उसमें मुनाजरा भी नहीं करना चाहता। अगर अल्फाज वापस नहीं लेता तो टाइम दे दो, मुनाजरा कब करोगे कि इमाम अली अलैहिस्सलाम कब जंग से भागे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कब जंग से भागे, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम क्यों मुसलमान, क्यों टाइम नहीं देता? एक मिनट भाई साहब, वो मुझे बात नहीं करने देता ना, मुझे नहीं बात करने देता। अल्फाज वापस अल्फाज अगर वापस नहीं, आप जो उनसे बात करें ना, अगर अल्फाज वापस नहीं लेता तो कल मुनाजरा होगा, अल्फाज वापस नहीं लेता कल मुनाजरा कर लें। उनको साथ रखें ना, इस तरह से उनको साथ रखें, बोलते नहीं है वो, ठीक है टाइम जी। आप कोई फाइनल करें अब्दुल हलीम साहब, कुछ दरगुजर करें। मुझे बार बार ये इसकी दूसरी बार है, मुझे स्क्रीन से हटा देता है क्योंकि ये डरता है। इसके जो मुरीदीन है ना वो देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि अल्लाह यारी मुनाजरा क्यों नहीं शुरू करना चाह रहा है। वो बेचारे परेशान हो रहे हैं कि मैं अभी मुनाजरा शुरू करना चाहता हूँ। तुम पहले तो आपने जो इद्दा किया ना, अल्लाह की कसम इतनी बड़ी, बस ठीक है भाई, ठीक है भाई। आप देखो तारिक भाई, उमर के फरार पर अभी मुनाजरा शुरू होगा इस बात के बाद कि ये शख्स जिसने कहा इद्दा किया था, वाज़े तौर पे सुन ले अब्दुल हलीम साहब, आपने कहा था इमाम अली अलैहिस्सलाम जंग से फरार हुए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जंग से फरार हुए, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम गैर मुस्लिम है। या अगर आप इस मौक़िफ़ पर हैं तो बिस्मिल्लाह इस पे टाइम दे दें, मुनाजरा अभी शुरू होगा उमर के फरार पर, ठीक है ना? उस्मान के फरार पे हम आपको मजबूर नहीं कर सकते, आपने कहा था दिसंबर पे होगा, दिसंबर में कभी आपसे टाइम लेंगे, ठीक है ना? उस पे इन मौज़ूआत पे टाइम दे दें। फिर अगर इस मौक़िफ़ आपने चेंज किया तो सबसे माफी मांगो, फिर फौरन मुनाज़रा शुरू होगा अगले हफ्ते इंशाल्लाह। व्हाट डेट इज नेक्स्ट, व्हाट वी गॉट नेक्स्ट वीक? एक मिनट वेयर अबाउट व्हाट डे? Saturday. What we go on Saturday? What date is it? 6th. ईमान। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये 12वीं की ईमान पर मुनाजरा होगा इंशाअल्लाह ताला 6 तारीख पर, 6 अगले हफ्ते सैटरडे। देखें, 12वें की ईमान आपने बाद में चढ़ा था, आपने कहा था इमाम अली अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरार हुए हैं, शेख कुतुब में मौजूद है। इस पे भाग रहा है। नहीं, मैं भाग नहीं रहा। कैसे मैं भाग रहा हूं? तू भाग रहा है। भाग आप रहे हैं क्या पूरे?
You're ruining. دیکھو طارق بھائی ابھی میں نے اس کو تاریخ دی, ابھی یہ بھاگ رہا ہے. اللہ کی قسم میں نے اس کو تاریخ دی, یہ بھاگ رہا ہے. آپ نے اگلے ہفتے 5 o'clock Saturday 6th of December is the 12th Imam a mu'min. My job to prove he's a kafir are the fold of Islam. He is a rebel to Allah and his Rasul next week. طارق بھائی یہ تو بہت اچھی بات کر رہے ہیں حلیم صاحب, اچھی بات کر رہے ہیں. اللہ علی صاحب تو کہہ رہے تھے یہ موضوع کل ہی کر لیں گے, تو اگر یہ تاریخ دے رہے ہیں صحیح ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی موضوعات ہیں نا. انہوں نے جو ادعا کیا, اس کا چہرہ دیکھ, اس کا چہرہ دیکھ, اس کا چہرہ مکر گیا ہے, خراب ہو گیا اس کا چہرہ, اس کا چہرہ خراب ہو گیا ہے. آئے چائے پی. اب مجھے بھی بات کرنے دو نا. عبدالحلیم صاحب آپ نے تاریخ دی ہے. حلیم بھائی, عبدالحلیم صاحب ہم نے قبول کیا 6 تاریخ کو. دیکھیں آپ نے صرف ادعا تو یہ تو نہیں کہ آپ اردو سمجھ لیں نا, آپ بلا وجہ دوسروں کو آپ کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ امام علی علیہ السلام جنگ سے بھاگے, پلیز بات نہ کرنے دو نا, مجھ پر الزام نہ لگائیں. نہیں, ضائع آپ نے کیا ہے, مجھ پر الزام نہ لگائیں. میں مجھے بات کرنے دو نا. آپ کے موڈریٹر طارق بھائی آپ کیوں نہیں کنٹرول کر رہے ہیں, مجھے بات نہیں کرنے دے رہے. میں عبدالحلیم صاحب, آپ کو تیاری نہیں تھی نا. عبدالحلیم صاحب جی, انہوں نے آپ نے ایک ہی سانس میں نا 3 باتیں کی تھی. معذرت کے ساتھ میں کوئی سائیڈ نہیں لے رہا, آپ نے 3 باتیں کی, آپ ریپیٹ کر کے دیکھ لیجئے گا. یا تو ایک آپ نے جو حضرت امام علی علیہ السلام کے بارے میں, ایک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, اور پھر آخر امام زمانہ. تو جو ان تینوں کے اوپر آپ نے پھر لے لیں مناظرے کا چیلنج. آپ میری تھوڑی سی بات سن لیں. جب میں نے کہا کہ ان باتوں کا جواب ادھر آ جائے گا اسی مناظرے کے اندر, تو آپ میری بات کیوں نہیں سن رہے ہیں؟ تو آپ کہنا, میں ابھی دیتا ہوں ابھی ان کا جو میں نے اس کو لاکھ مرتبہ کہا ہے, میں نے لاکھ مرتبہ کہا ہے کہ اس مناظرے کے اندر وہ باتیں آ جائیں گی. پھر مجھے نہیں ایک منٹ, پھر انہوں نے ایک شرط رکھی کہ حضرت دوسرے خلیفہ انہوں نے یہ کیوں شرط رکھی؟ دیکھو میری بات سنو, انہوں نے مطالبہ کیا, اس وجہ سے میں نے ان کو کہا کہ میں ان باتوں کو اس مناظرے کے اندر لے آؤں گا. لیکن میں نے حضرت عثمان کا مطالبہ تو نہیں کیا نا, مطالبہ تو انہوں نے کیا ہے. لاسٹ ویک تک سے پہلے دیں گے نا عثمان والا, تو آپ دیں گے نا. اچھا جی, آپ کیا پھر علامہ حسن اللہ یاری صاحب دیکھیں بھائی صاحب, دیکھیں یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ امام علی علیہ السلام جنگ سے بھاگے تھے, امام حسین علیہ السلام جنگ سے فرار ہوئے تھے, اسی کا آپ دلیل لائیں گے اسی مناظرے میں؟ سوال ہے آپ سے. میں نے آپ کو کہا بزدلی نہیں, آپ نے فرار کا بزدلی آپ نے کہا تھا وہ بھاگے تھے. اگر میں نے فرار کا بولا ہے, آپ میری بات سن, اگر میں نے فرار کا بولا ہے تو میں سب کے سامنے معافی مانگتا ہوں. بالکل آپ نے بولا, آپ نے بالکل بولا, کہا امام علی علیہ السلام امام حسین علیہ السلام جنگ سے بھاگے تھے, آپ نے بالکل بولا. تو اگر میں نے ایسا کہا ہے تو میں نے معافی مانگ لی. میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ میں ان کی بزدلی ثابت کروں گا, کیونکہ فرار کرنا, فرار کا مقصد کیا, فرار کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ بزدلی ہی ہوتی ہے نا, بس سمپل. تو دیکھا محترم ناظرین, اس شخص سے اتنا ٹائم ضائع کیا تھا. ہم نے ان سے کہا تھا کہ بھائی اس پہ یا مناظرے کا وقت, اسی وقت کہہ دیتے کہ بھئی میں نے غلط بیانی سے کام لیا, میں معذرت مانگتا ہوں. تو شیعہ کتب میں اس شخص کے جھوٹ ابھی اس شخص نے, پلیز خاموش ہو جانا, پلیز خاموش ہو جانا. ضائع نہیں ہوا بھائی صاحب, یہ مجھے بات نہیں کرنے دے رہا نا. جھوٹ نہ بول, پلیز دیکھو آپ جھوٹ نہ بولو, پلیز خاموش ہو جاؤ. جھوٹ نہ بولو, جھوٹ آپ بولتے ہیں سب کے سامنے. اس شخص نے جھوٹ بولا کہ شیعہ کتابوں سے یہ شخص ثابت کرے گا کہ امام علی علیہ السلام جنگ سے بھاگے, امام علی علیہ السلام جنگ سے بھاگے, اور شیعہ کتابوں سے یہ ثابت کرے گا کہ امام حسین علیہ السلام جنگ سے بھاگے. ابھی کہتے ہیں نہیں جی, وہ شیعہ کتابوں میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, سب شیعوں سے الحمدللہ ہم نے اس سے معذرت خواہی کروا دی ہے, الحمدللہ رب العالمین. اب اس کو شرم نہیں ہے, وہ الگ بات. دوسری بات ہے, آگے چلو. دوسری بات ہے نا, عمر نے سب سے پہلے جو آپ سے طے ہوا تھا نا موضوع, عمر نے عائشہ کے گھر پہ حملہ کیا تھا, اس پہ کب مناظرہ کریں گے؟ یار دیکھو یہ وقت ضائع کر رہا ہے یار, اللہ کی قسم. طارق بھائی اتنی ڈیٹیں ایک ساتھ تو نہیں لے سکتے نا, اتنی ڈیٹیں ایک ساتھ کیسے لے سکتے ہیں؟ یہ دسمبر میں کریں گے, اور دسمبر میں کریں گے. نہیں, دسمبر میں 2 ہوں گے نا, 2 ہوں گے دسمبر میں. چلیں, 12 کا ایمان اور حضرت عثمان, پہلے یہ رکھ لو نا, پہلے یہ رکھ لو,
پہلے یہ طے ہوا تھا نا عائشہ کے گھر پہ حملہ، اگلے ہفتے اس پہ رکھ دو، پہلے ترتیب وہی رکھو نا. وہ ٹائم جو پہلے دیکھو جس مناظرے پہ پہلے ہمارا اتفاق ہوا ہے نا، وہ سب سے پہلے تو وہی ہونا چاہیے کہ عائشہ کے گھر پہ حملہ ہوا ہے، اس پہ کیوں نہیں کرتے اگلے ہفتے نیکسٹ ویک؟ ٹھیک ہے علیم بھائی یہ دے دو نا، یہ دے دو اس کو، یہ دے دو اس کو، یہ اصل میں اس کا موضوع ہے نا، تو یہ دے دیں اس کو موضوع، دے دیں یہ والا دے دیں. نہیں دیکھو نہیں کرے گا، آپ میری بات سنو. میں نے آپ سے 3 مناظرے کیے، 3 مناظروں میں نے آپ کو اقدامی صورت میں یا اقدامی موقف میں نے آپ کو یہ ترجیح دی کہ آپ مدعی رہے. ابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے ایک موقع دو جہاں میں مدعی ہوں. وہ تو مان چکے ہیں بھائی، طارق بھائی وہ تو مان چکے ہیں نا. عثمان والا بس اگلا مناظرہ اس پر ہوگا. عثمان والا مل رہا ہے نا، عثمان والا مل رہا ہے، تو عثمان والا تو تم جتنے مناظرے ہوئے ہیں، دیکھیں آپ سے جتنے مناظرے ہوئے موضوعات آپ نے چنے، موضوع ہم نے ایک بھی نہیں چنا. جتنے بھی مناظرے ہوئے نا، مناظرے جتنے بھی ہوئے آپ سے موضوع آپ نے چنا، میں نے تو انتخاب نہیں کیا. تو بھائی ہم نے جرت کی، تم بھی جرت کرو نا. ہم تو مان گئے بھائی، عثمان والا چنا نا اللہ یاری تو صاحب بس مان گئے تو پھر عائشہ والے پاس دوبارہ وہ کیوں اٹھا رہے ہو؟ مان گئے ہوتا، ہم مان گئے دوبارہ پھر کچھ اور موضوع اٹھاتے ہیں. پھر طارق بھائی کب طارق بھائی اس کو فائنلائز دیکھو بھائی، حلیم بھائی رک جائیں، طارق بھائی صحیح بول رہے ہیں جی طارق بھائی دیکھو، میں آپ کو صحیح بات کہتا ہوں، میں 1 منٹ دیتا ہوں. اگر 1 منٹ کے اندر اس نے مناظرہ شروع نہیں کیا، میں لائیو سٹریم بند کرتا ہوں. میں 1 منٹ آپ کو دیتا ہوں، 1 منٹ ہے، پھر میں بند کرتا ہوں. اگر مناظرہ شروع نہیں ہوا بات کر لیں، اللہ یاری صاحب سے بات کر لیں، کیا چلے. میں اس طرح کے جاؤ بھائی بھاگ جاؤ، ہم کوئی مجبور نہیں آپ سے مناظرہ کرنا. ہم نے تو مان لیا کہ عمر کے فرار پہ ٹھیک ہے آج آپ سے مناظرہ کر لیں گے. پہلے نہیں، جب 1 منٹ دیا نا تو خاموش ہو جاؤ. I'm giving him 1 minute and he's not starting. تھوڑا صبر کر جاؤ حلیم بھائی، تھوڑا صبر کر جاؤ. قاضی بھائی آپ خاموش ہو جاؤ. 1.5 hour. I've given him 1.5 hour and your debater is not starting. اگر یہ 33 ہو جائے تو میں جانے والا ہوں. Listen, hold on, after 33. ان کا منٹ چل رہا ہے نا. 1 minute is running. اگر میرا 33 ہو گیا، خدا کی قسم ہم بند کریں گے. ابھی تو وہ ان کا منٹ چل رہا ہے نا، ریپلائی تو لے لیں. جی نہیں 33 ہونے والا ہے. اگر 33 ہو جائے تو میں جانے والا ہوں. بھاگ جاؤ تمہارا تم فراری ہو، شروع سے فراری تھے تم. سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ فرار کیوں کر رہا ہے. کیونکہ ہم نے اس سے کہا کہ دسمبر میں وہ عائشہ کی پٹائی جو ہوئی ہے اس پہ مناظرہ کر لو نا. عائشہ کے گھر پہ جو حملہ ہوا ہے، یہ کیا ڈسکنیکٹ ہو گیا؟ بس چلے گئے، انہوں نے کہا تھا کہ ابھی تو خیر میرا خیال ہے وہ ہم اس طرح کے پریشر میں نہیں آتے بھائی. ہم نے کہا تھا کہ آج 1 مناظرہ نہیں 2 مناظرہ. وہ خود اگر وہ تھریٹ کرتے ہیں چلے جاتے ہیں. میرا تو ان سے کوئی وہ اتفاق بھی نہیں ہوا تھا کہ عمر کے فرار پہ مناظرہ کروں گا. یہ تو خود آئے ہیں بھائی. کاظمی صاحب نے مجھے بتایا بھی نہیں. کاظمی صاحب کو خود پتہ ہے کہ موضوع مناظرات میں طے کرتا ہوں. انہوں نے ان سے کیسے طے پایا وہ مجھے نہیں معلوم کہ ان کی بات کیوں ہوئی ایسی. موضوع مناظرات ہمیشہ میں خود طے کرتا ہوں. انہوں نے بھائی شاید کہ یہ شخص فرار کرتا ہے ہمیشہ، اس لیے ان کو پھنسانے کے لیے انہوں نے شاید کاظمی صاحب نے ایسی بات کیا. لائیو سٹریم بند کر کے چلے گئے ادھر سے. چلے گئے بھائی، ہمارے اس میں قصور نہیں ہے. وہ خود مناظرہ نہیں کرنا. ہم تو تیار ہیں عمر کے فرار پہ ان سے مناظرہ کرنا، ہم تیار ہیں بھائی. وہ خود کاٹ کے چلے گئے. 1 منٹ دیے، 1 منٹ میں مجھے بولنے بھی نہیں دیا، کاٹ کے چلے گئے. ہمارا صرف اتنا تھا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ مناظرہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا. عمر نے جو عائشہ کی گھر پہ حملہ کیا ہے، وہ ان کی گلی میں پٹائی کی ہے، اس پہ مناظرہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا. اور یہ بقیہ موضوعات جو ہم نے چڑھے تھے، وہ ایک موضوع تو میں بھول گیا ہوں، اس پہ بھی یہ مناظرہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اسی لیے وہ بھاگ گیا. ٹھیک ہے، ہم منتظر تھے کہ بھائی مناظرہ ہو جائے. ہم بہت خواہش رکھتے تھے کہ مناظرہ ہو، یہ خود نہیں چاہتا. الگ بات ہے. ایک اور دوست آئے ہیں، یہ ایک اور دوست کو لے کے آتے ہیں بھائی، عدنان بھائی، محمد عدنان صاحب.